رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، رمضان علم ہے خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خوبصورت ایام ہے، خوبصورت ماحول ہے، ہر طرف محبت، پیار، امن کی گفتگو ہے۔ ہر انسان کوشش کر رہا ہے کہ اس مہینے سے ہم وہ رحمتیں، برکتیں سمیٹ سکیں، اور جیسا کہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ بہت ہی بدبخت انسان ہے، بد نصیب ہے وہ شخص جس نے اس مہینے کو پایا اور اس کی جو فضیلت ہے، جو اس کی اہمیت ہے، جو اس کی رحمتیں ہیں، جو اس کی برکتیں ہیں، ان کو نہ پایا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں نہ صرف دنیاوی اور مادی رزق حاصل کریں بلکہ معرفت کا رزق حاصل کریں، جس کو ہم علم اور حکمت کہتے ہیں، اور اس علم کو حاصل کر کے بہترین زندگی گزارنے کا عزم کر کے اپنی زندگی گزاریں انشاءاللہ۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں درخواست کروں گی قاری صاحب سے، قاری رفیع الدین سیالوی صاحب سے، کہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے اس پروگرام کا خوبصورتی سے باقاعدہ آغاز کیجیے۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وسبحوه بكرة وأصيلا۔ صدق الله العظيم۔ رمضان
بے انتہا شکریہ قاری صاحب، بہت خوبصورت انداز، خوبصورت آواز، خوبصورت لحن ہے آپ کا انداز، اور اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جی خواتین و حضرات، وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول کا، آئیے سنتے ہیں، خوبصورت ہدیہ پیش کیا جائے گا آپ کے سامنے۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امام ہے تیرا، قرآن امام ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، ہاں ہاں تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، ہاں ہاں تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، ہاں تو کجا من کجا، ہاں تو کجا من کجا، یا رسول اللہ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، تو اثر میں دعا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، ہاں تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، یا رسول اللہ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، ہاں تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، ہاں تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، یا رسول اللہ، یا سیدی، یا رسول
میں کجا رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ خواتین و حضرات، آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کے جو گیسٹ ہیں وہ اس ٹرانسمیشن کے بھی روح رواں ہیں، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے روح رواں ہیں، بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو انفلوئنس کیا ہے، اپنی کتابوں لکھ کے، اپنی ٹاکس کر کے، موٹیویشنل ٹاکس کرتے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی ان کو جانا جاتا ہے، مانا جاتا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ وہ لوگ جو زندگیوں کے اندر مثبت تبدیلی لانے کا باعث بنتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، اور جب اللہ کسی سے راضی ہو تو وہ رضا جو ہے نا وہ نظر آتی ہے ان لوگوں کی زندگی کے اندر، ہمیں ہر طرف برکت نظر آتی ہے۔ بہت سا انٹروڈکشن ہے مگر بہترین مہمان نواز ہیں اور اللہ کے بہت قریب ہیں، ہمارے ساتھ ہیں قاسم علی شاہ بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ کے انٹروڈکشن میں وہ انصاف نہیں کیا، مگر جس کو اللہ کی رضا مل جائے، امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ اے رب جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا۔ تو جس شخص کو رضائے الہی مل جائے، لوگوں کی نصرت کے لیے اللہ چن لے، تو کیا بات ہے۔ تو یہ اللہ نے آپ کو بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے جتنی تعریف کی، سچ یہ ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم تو بڑے عاجز سے انسان ہیں، سچی بات ہے۔ انسان اگر اپنی اوقات اور حیثیت کو یاد رکھے تو زندگی بڑی آسان رہتی ہے۔ میں نے ہر اس شخص کی زندگی کو بڑا مشکل دیکھا عروج جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھے، جو غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ ایگو سے بڑی غلط فہمی کوئی نہیں ہو سکتی، اور انسان کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ خود ہی ہوتا ہے، بے شک خود سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے نا، آپ زندگی میں ترقی پانا چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، بڑی منزل چاہتے ہیں، کسی مقام پہ پہنچنا چاہتے ہیں اور بڑا نام بنانا چاہتے ہیں، آپ کو خبر ہو جائے کہ آپ کا ایک دشمن ہے اور وہ دشمن آپ کے رستے کی رکاوٹ بنا ہوا ہے، بالکل وہ دشمن کہیں روک رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ آپ کامیاب نہ ہو، تو کیا سلوک کریں گے اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک نہیں کریں گے، کیونکہ کنفرم ہو گیا کہ وہ دشمن ہے۔ اگر آپ کو پتہ لگ گیا وہ دشمن آپ خود ہی ہیں تو پھر کتنا مشکل ہو گیا۔ ڈیڈلی۔ آپ جانتے ہیں نا، اپنوں کے ساتھ لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اپنے آپ کے ساتھ لڑنا تو سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ تو جب اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے تو پھر سولوشن، سب سے بہترین سولوشن سجدہ ہوتا ہے۔ خوبصورت۔ آپ خود کو فنا کرتے ہیں، آپ کہیں ایڈمٹ کرتے ہیں، دیکھیں دونوں ہاتھ ٹیکتے ہیں، آپ ماتھا، ناک، یہ دراصل آپ کی اسٹرینتھس ہیں۔ کبھی غور کریں کہ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ اسٹرینتھ ہے، آپ کی باڈی کی اسٹرینتھ ہاتھ ہے، ٹھیک، آپ کی جو عقل ہے اس کی اسٹرینتھ یہ ماتھا ہے۔ آج جو سائنس ہے، میڈیکل سائنس، وہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ ماتھے کے پیچھے کچھ ایسا ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے، جو ڈیسیژن کرتا ہے۔ اور وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ وہ چوٹی کے بالوں سے پکڑ کے کھینچا جائے گا، گھسیٹا جائے گا، وہ بھی اسی کو ڈپیکٹ کرتی ہے، بتاتی ہے کہ یہاں کچھ ہے۔ آپ اپنا انٹیلیجنسیا، پھر رسپیکٹ، جسے ہم کہتے ہیں جی نک رکھنا ہے، وہ ناک، سر اور دونوں ہاتھ زمین پہ، گھٹنے بھی ٹیک کر ایڈمٹ کرتے ہیں کہ وہ ہے، میں نہیں، میں کچھ نہیں ہوں۔ اپنی نفی کے بعد پھر آپ کو رستہ ملتا ہے۔ بڑی خوبصورتی سے آغاز ہوا، اور اب ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ شاہ صاحب، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، مگر ایک رویہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم اللہ کی بجائے ہر کسی سے مانگتے ہیں، ہم منگتے ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی اگر میں کبھی جب جاتی ہوں نا باہر، تو میں لوگوں کو دیکھتی ہوں، مانگنے والوں کو ڈفرینٹ سگنلز کے اوپر، تو مجھے اپنا آپ بھی منگتا لگتا ہے۔ کیونکہ ہم کبھی اپنے ہسبینڈ سے پیسے مانگ رہے ہیں، کبھی اٹینشن مانگ رہے ہیں، کبھی ہم اس سے کہتے ہیں ہمیں یہ چیزیں چاہیے، بچوں سے بھی ہم وقت، مطلب ہر وقت ہم مانگنے میں لگے ہوئے ہیں لوگوں سے۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اور کیا دنیا کو چھوڑ کر صرف رب سے ہی نہیں مانگنا چاہیے؟ بہت خوبصورت موضوع اور خوبصورت سوال ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ نے مانگنا ہوتا ہے، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، تو آپ دیکھتے ہیں میں کون ہوں اور میں کس سے مانگ رہا ہوں۔ یہ جو میں کون ہوں اور میں کس سے مانگ رہا ہوں، یہ اتنا اوبویس ہے کہ آپ جب بھی مانگتے ہیں
تو آپ ایک ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں جب آپ خالی ہیں یا آپ کے پاس وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو دینے والا ہے آپ کا پورا یقین ہوتا ہے کہ اس کے پاس وہ اختیار، وہ شے، وہ آپ کی ضرورت پورے کرنے پہ قادر ہے. یعنی یہ ایک رشتہ کہ میں مانگنے والا ہوں اور کوئی دینے والا ہے، یہ واضح کرنے کے بعد آپ پھر منگتے بنتے ہیں. اچھا، رب کے ہاں جب آپ نے مانگنا ہے تو پہلے تو یہ تعارف جان لیجیے وہ کون ہے. سبحان اللہ. وہ رب وہ ہے کہ وہ ایک حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. بسم اللہ. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رب کی سب مخلوقیں، بے شک جتنی مخلوقات ہیں، وہ سب کی سب مخلوقات اگر رب کے سامنے پیش ہو جائیں اور رب کہے کہ تم مجھے پکارو اور مانگو، تو ایک مخلوق بولے گی، ایک فرد بولے گا، 2 افراد بولیں گے، تعداد بڑھتی جائے گی، باقی مخلوقات کو کہا جائے گا. ایک وقت میں دنیا کی ساری مخلوقات اگر اکٹھے اس سے مانگے تو وہ کہتا ہے میں ایک ایک کی سنتا ہوں. بالکل. یعنی اس کے سننے کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ سمیع و بصیر ذات، وہ ایک ایک کو علیحدہ سن لیتا ہے. بے شک. اچھا، اب وہ جو سننے والی ذات ہے، اب ذرا اسی کو تخیل میں سوچئے کہ ہم ماں کے سامنے بچپن میں 3-4 بچے گھر کے وہ چنگیر کے پاس بیٹھ کے روٹی کھانے لگتے تھے، تو ایک دم سے ہم کہتے تھے میرا اچار، میری چوری، تو ماں کہتی تھی ایک ایک کر کے بولو. ایک دنیا میں ماں کہتی ہے ایک ایک کر کے بولو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. سبحان اللہ. وہ ذات سب مخلوقیں اگر ایک وقت میں پکاریں، آپ دیکھیں ہمیں سننے والے جو ہیں وہ اس وقت دعا مانگ رہے ہیں، ساری مخلوقات ایک لمحے میں دعا مانگ لیں، وہ سب کو ایک ایک سن لیتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ چاہتے کیا ہیں. تو وہ ذات جو سننے والی ذات ہے، جو سمیع و بصیر ہے، پھر اس کے سننے کا کمال کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم کسی لینگویج میں بولو، بیوٹیفل، دنیا کی کسی زبان میں بولو. وہ کہتا ہے مجھے زبان مسئلہ نہیں، مجھے سب زبانیں آتی ہیں. وہ زبان جو کبھی دنیا میں تھیں اور چلی گئیں میں ان کو بھی سنتا تھا، جو آج رائج ہیں میں ان کو بھی سنتا ہوں، اور وہ زبانیں جو ابھی آئی نہیں ہیں، تخلیق نہیں ہوئی، وہ کہتا ہے میں ان کو بھی سن لوں گا. پھر آپ زبان کو چھوڑیے، لہجہ کیا آپ کا؟ یہاں دیکھیے کوئی انگلش ٹھیک لہجے میں نہ بولے تو لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں. اردو دان، اردو سننے والا اگر دیکھے کہ کسی کی اردو ٹھیک نہیں، اسے تکلیف ہوتی ہے بالکل کہ تم نے اردو کیسے بولی. وہ ذات کہتی ہے تمہارا لہجہ کچھ ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے. اچھا، وہ کہتی ہے چلو تم بول نہیں رہے، تمہاری زبان کیا ہے؟ تم نے ہونٹ نہیں ہلائے، تمہارے دل میں خیال پیدا ہوا ہے، میں اس کو سن لیتا ہوں، میں اس کو جان لیتا ہوں. تو اپنے رب کی اس طاقت اور اختیار کو جانتے ہوئے کہ وہ سننے والا رب ہے، سب سے بڑا ہرڈل عروج آتا ہے کہ جب ہم پکارتے ہیں ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ سنے گا کہ نہیں سنے گا. مجھے ایک لمحے کے لیے بتائیے کہ اگر آپ کسی کو پکاریں اس شک کے ساتھ کہ وہ سنے گا کہ نہیں سنے گا، یہ دنیا میں ذرا سوچیں. بالکل. آپ کو رشتوں میں یقین نہ ہو، کتنا ڈاؤٹ ہوگا کہ یہ کیسا میرا بیٹا ہے یا میرا دوست ہے جس کو یہ شک ہے کہ میں سنوں گا کہ نہیں سنوں گا. وہ ذات پہ یہ مان، یہ یقین کہ وہ میری سنتا ہے. میری بہن دیکھیں، جب یہ مان اور یقین ہے کہ وہ سنتا ہے تو پھر کتنے اعتماد کے ساتھ مانگیں گے، پھر کتنے یقین کے ساتھ مانگیں گے. تو سب سے پہلے تو اس کے تعارف پہ جائیے کہ وہ قادر ذات ہے. بالکل صحیح. اس کے سامنے کچھ ناممکن نہیں ہے. وہ ذات ہے جو آپ کے دادے پردادوں سے، آدم سے آج تک پالتی آئی ہے. بے شک. وہ ذات ہے جو آپ پچھلوں کو دیکھ لیجئے، آئندہ آنے والوں کو دیکھ لیجئے، سب کے لیے اسباب پیدا کرتی ہے. اچھا، آپ بہت بڑا مطالعہ نہ کر سکیں، آپ اچھے اینتھروپولوجسٹ نہیں ہیں، آپ اچھے ریسرچر نہیں ہیں، آپ اپنی زندگی میں ذرا مڑ کے دیکھ لیجئے، آپ کو یاد آئے گا وہ کیسے پالتا ہے، وہ کیسے اسباب پیدا کرتا ہے، وہ کیسے گمان پیدا کرتا ہے. دیکھیے مثال لیجئے، ٹرانسمیشن ہے. ہم جب بہن شروع کرنے لگے تھے تو ہم ایک دوسرے سے بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمیں یہ خیال کیوں آیا کہ یہ ٹرانسمیشن عروج ناصر کرے گی، مجھے یہ خیال کیوں آیا کہ یہ ٹیم ہوگی، آپ کو کیوں خیال آیا کہ قاسم بھائی کے ساتھ ہی کرنی. یہ خیال بھی رزق کی شکل میں دیتا ہے. بالکل. وہ اس نے رزق کی اتنی شکلیں رکھ دی ہیں، عزت، بھرم، حیا، آنکھوں کی بینائی، جسم میں طاقت. آپ دیکھیے نا، ہم کچھ نہ کر سکیں، یہ سب کچھ چھن جائے، پھر بھی ایک مزدور کی طرح سر پہ ٹوکری رکھ کے کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیں گے. یہ جو اس نے اختیار ہمیں دیا ہے، یہ کتنا بڑا رزق ہے. تو آپ کی جو خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، اس سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے دعا مانگنے والے کا، ہم اس کو ذرا کیٹیگرائز کرتے جائیں کہ یہ جاننا کہ وہ جس سے مانگ رہا ہے وہ کتنا سمیع علیم ہے، وہ سننے والی ذات ہے، وہ کس طرح سے قادر مطلق ہے. ایک تو پہلی بات یہ ہو گئی.
پہلے یہ یقین ہونا کہ آپ جو کہیں گے وہ ملے گا. دوسری چیز عاجزی کتنی اہم. بہت ضروری ہے. میں عاجزی کو ٹچ کرتا ہوں, ایک بات اس سے پہلے کہہ دیتا ہوں. دیکھیے رات کے پچھلے پہر میں آپ بڑی مشکل میں ہیں, آپ کو اچانک خیال آیا کہ جو میرے نگلنے کی صلاحیت ہے, میرے جو پٹھے ہیں وہ کام نہیں کر رہے. ٹھیک. آپ اٹھتے ہیں, آپ اپنے بیگم بچوں کو بتاتے ہیں, وہ سارے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, گھبراتے ہیں, اور وہ کال شروع کرتے ہیں, کال کرتے ہیں ڈاکٹر کو, رشتہ دار کو, ایک بھائی کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی اٹھنے کو تیار نہیں ہے. ایک کال مل جاتی ہے, وہ کال ملتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اگر ہو سکے آپ کسی طرح اگر انہیں ادھر لے آئیے میڈیکل سینٹر تو ہم مینج کر لیتے ہیں. یعنی آپ اپنی بے بسی کو محسوس کریں کہ میں نے ایک ایسے وقت میں کال کی ہے جب ساری دنیا سوئی ہے, میری کوئی سن نہیں رہا. بالکل ٹھیک. وہ ذات کہتی ہے میں سوتی نہیں. وہ ذات تب بھی سنتی ہے. ذرا دیکھیے کہ آپ کی اس رات کے 2:30-3 بجے کی کال اس تک پہنچ جاتی ہے. آپ جائے نماز بچھاتے ہیں, آپ سجدے میں سر رکھتے ہیں, اپنی بے بسی پیش کرتے ہیں, آپ تڑپ کے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ میرا تیرے علاوہ ہے کوئی نہیں, بالکل صحیح, میں کس کے پاس جاؤں, کوئی در, کوئی دروازہ, کوئی رستہ. میرا ایمان اور یقین ہے کہ آسمان کے سارے دروازے, سارے پٹ وہ کھڑکنے لگ پڑتے ہوں گے جب تڑپ سے ایک بندہ ایمان سے یقین سے پکارتا ہے. تو جیسے آندھی طوفان آتا ہے, اسے اپنے بندے سے پیار بڑا ہے اس ذات کو. تو جب اس کا بندہ اپنی بے بسی کو پیش کرتا ہے, اب یہ بے بسی پیش کرنے کا مطلب کیا؟ عروج دیکھیے زندگی کے بڑے دروازے ہیں, اور زندگی کے یہ دروازے, ان میں کچھ دروازے کھلے ہوئے ہیں, بڑے کشادہ ہیں. ہم سب سننے والے, میں آپ مڑ کے دیکھ لیں, ہمیں کئی دروازے ایسے کھلے ملے, ہم بڑے مزے سے داخل ہوئے, اور ہم نے کہا جی اچھا سپیس تو ہم سے زیادہ تھی, یعنی ہاتھی ہوتا تو میں ہاتھی پہ بیٹھ کے بھی گزر جاتا. بالکل. 10 ہاتھی ہوتے, دروازہ اتنا بڑا تھا, میں گزر جاتا. بالکل. کچھ دروازے ذرا تنگ ہوتے ہیں, اس میں سے صرف ہم ہی گزر سکتے ہیں. اچھا کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جس میں سے ہم گزر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سر جھکانا پڑتا ہے. کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کو تقریباً رکوع کی حالت میں سے گزرنا پڑتا ہے. کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کونیوں کے بل ہو کے گزریں تو گزر سکتے ہیں. کچھ دروازے نہیں ہوتے, وہ موریاں ہوتی ہیں, وہ بڑے چینل ہوتے ہیں تنگ, ان میں فقط آپ کو رینگ کے گھسیٹ کے اپنا آپ گزارنا پڑتا ہے. یہ اگر زندگی کا فلسفہ سمجھ آ جائے تو پھر آپ کا سر ماتھا نہیں پھٹتا, کیونکہ جہاں سے جھکنا ہے وہاں سے گزر جائیں گے, لیکن وہاں اکڑے تو سب سے پہلے سر لگے گا اور آپ کا ماتھا پھٹ جائے گا. آپ کو اس معاشرے میں, اس زندگی میں بڑے لوگ ایسے ملیں گے جن کے ماتھے پھٹ گئے, جن کے ماتھے پھٹ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جہاں جھکنا ہے وہاں جھکے نہیں. یاد رکھیے وہ ذات کریم جو ہے وہ سچویشنز ایسی دیتی ہے جس سے کبھی کشادہ دروازے بنتے ہیں, کبھی تنگ دروازے بنتے ہیں, کبھی بالکل چینل بن جاتے ہیں جن میں سے جھک کے گزرنا ہوتا ہے, اور جو وہاں اکڑ جاتا ہے وہ اکڑ کو توڑ دیتا ہے. بابا اشفاق صاحب کا بڑا پیارا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں بعض ٹھڈے بڑے کمال ہوتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں تم سیدھا سجدے میں گرتے ہو, بالکل ایسے, اور پھر دعا مانگتے ہو. تو عاجزی بہت ضروری ہے. آپ دیکھیے نا, ایک بھرا ہوا جگ ہے اور ایک گلاس ہے. جگ ایسے کر کے ہوگا, یہ گلاس خالی نہیں ہے. اگر دنیا کا بہترین مشروب اس جگ میں ہے, اس میں نہیں آ سکتا, اس کو خالی کرنا پڑے گا. انسان خالی تب ہوتا ہے جب وہ عاجز ہوتا ہے, جب وہ بے بسی کی حالت میں ہوتا ہے, جب وہ تدبیر چھوڑ دیتا ہے, جب وہ مان جاتا ہے کہ میں سب کچھ کر چکا ہوں, اب سب کچھ کرنے کے بعد مجھے وہ ذات کی مدد چاہیے, بالکل مجھے اس کا ساتھ چاہیے. مجھے اب میں کہتا ہوں آپ کام مکمل کر کے بھی, یہ سیٹ مکمل ہے نا, ہم پھر بھی دعا مانگ کے شروع کریں. آپ نے کتنی دعائیں یہ لائیو جانے سے پہلے شروع مانگی, میں نے کتنی دعائیں مانگی. ہم جب صبح یہاں پہنچے ہم نے بسم اللہ پڑھی, ہم نے دعا مانگی ہے یا اللہ یہ سارا سیٹ, یہ ساری ٹیم, یہ ہم سب کچھ کر چکے ہیں, پھر بھی تیرے محتاج ہیں. بے شک مکمل تیاری کے بعد یہ ماننا کہ میں پھر بھی محتاج ہوں, یہ ایمان ہے, یہ ایمان ہونا چاہیے. تو عاجزی آپ کے لیے بچت کر دیتی ہے. بڑی خوبصورت. آپ ہر عاجز بندے کو اس کی زندگی میں عروج دیکھیں گے. آپ عروج کی زندگی میں جتنا عروج ہے وہ عاجزی کی وجہ سے دیکھیں گے. اور ہماری زندگی میں جہاں ایگو ہے وہاں مسئلے. بڑی آپ نے, میں سمجھتی ہوں, یقین کریں میں اس سیٹ کے اوپر آ کے بیٹھی ہوں نا, میرا یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد ایز اے طالب علم یہاں سے علم لینا ہے, اور اتنے خوبصورت میں کہوں گی کہ موتی مل رہے ہیں. یہاں پر ایک بات, امام علی ابن ابی طالب کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے اختیار میں کیا ہے,
تو امام نے کہا کہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو، ظاہر ہے آپ پڑھنے والے ہیں جانتے، وہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا یہ تو بس اتنا تمہارا اختیار ہے. تو وہ وہی والی بات ہے کہ ہم صرف سیٹ لگا سکتے ہیں، اس کی قبولیت اس کی نظر میں جو ہے یہ اس رب کی ذات. اور اچھا عاجزی آ گئی، آپ نے نشاندہی کر لی رب کی ذات کی. اب تیسری اور اہم چیز کتنا ضروری ہے، دعا کا سلیقے کی ہم بات کریں، کتنا ضروری ہے کہ اللہ سے ہم ایک رویہ دیکھتے ہیں اپنے رشتوں میں بھی، ہم ناشکرے بہت ہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ اللہ کی ذات کے سامنے وہ جو آلریڈی مل چکا ہے، مزید مانگنے سے پہلے شکر گزاری کرنا. بہت خوبصورت. اچھا دیکھیے، آپ کی تمام مسنون دعائیں، آپ کی تمام وہ دعائیں جو منسوب ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، آپ جناب نے وہ اپنی زبان مبارک سے اللہ سے مانگی. وہ تمام دعائیں جو سارے قریب کے ساتھیوں نے، اصحاب نے مانگی، وہ ساری دعائیں جو امام علی نے مانگی، وہ ساری دعائیں جو اہل بیت نے مانگی، وہ ساری دعائیں جو اولیاء اکرام نے مانگی، ان سب دعاؤں میں ایک چیز سملر ہے. یہ سمجھنا چاہیے، بڑا اہم نقطہ ہے اور یہ علمی نقطہ ہے. اگر یہ سمجھ آ جائے یہ نقطہ، آپ کی زندگی کے بڑے مسئلے ابھی حل ہو گئے. میں گارنٹی دیتا ہوں مسئلے حل ہو گئے. سب دعاؤں میں سملر ہے ایک جملہ، ایک لفظ، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. بے شک. مطلب ذرا سمجھیے گا، اس کو ذرا ڈیکوڈ کرتے ہیں. اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اچھا، جب آپ کہتے ہیں نا تمام، تو اس کا مطلب ہے کوئی بچی نہیں ہے. پھر جب ہر طرح کی تعریف آپ نے اس کو اس ذات کے لیے کر دی. اب تمام تعریفیں اللہ کے لیے کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ کریڈٹ نہیں لینا. یہ جو ہم کریڈٹ لے لیتے ہیں نا کہ نہیں جی نہیں، تھوڑی کوشش میں بھی کی تھی، نہیں جی میں بڑی محنت کی تھی، وہ جی آپ کو نہیں پتا میرے 30 سال لگ گئے. ٹھیک ہے، اللہ دا کرم نوازی تھی، ہمیں نہیں پتا میں نے کتنی محنت. یہ جو ہم کریڈٹ لینا چاہتے ہیں نا، یہ کریڈٹ پہلے تو آپ مائنس کریں، سارا کریڈٹ ایسے کر کے اس کو دیں، آپ کے سارا کریڈٹ اس ذات کو ہے. تو سب دعاؤں میں سملر ہے کہ تعریف تو اللہ کی ہے. بے شک. یعنی اگین نفی اسبات دا پانی پھرے آتے ہر رگے ہر جائی. جب تک نفی اسبات کا پانی نہیں پھرے گا، ہر رگے ہر جائی نہیں ہوگی. تو آپ نگیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو، اپنی چالاکیوں کو، اپنی تدبیروں کو، اپنے فہم کو، اپنی طاقت کو، اپنی پی آر کو، اپنے بھروسوں کو، اپنے دنیاوی مال و متاع کو، اپنے عہدے کو، اپنے اختیار کو، اور سب سے بڑھ کے اپنی ذات کو. یہ نفی کیے بغیر آپ دعا کیا مانگیں گے؟ یعنی جس میں بھی میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں لوگ رسمن جی آمین آمین، اور رسمن کیا دعا ہوتی ہے؟ آپ کے سامنے ایک علاقے کا ایس ایچ او بیٹھا ہو نا، آپ سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں ایسے کر کے. ٹھیک. آپ کے سامنے شہر کا ایک ڈی سی بیٹھا ہو نا، آپ دھیان سے بات کرتے ہیں. آپ کے سامنے ملک کا پرائم منسٹر بیٹھا ہو، آپ بڑے ہی احتیاط محتاط ہو کے بات چیت کرتے ہیں. آپ کے سامنے امریکہ کا پریزیڈنٹ بیٹھا ہو تو آپ کی حالت، کائنات کا بادشاہ آپ اس سے مانگنے لگے ہیں، آپ کی حالت کیسی ہونی چاہیے؟ اب ایک بات. دوسری بات ذرا سمجھیے گا، ایک کہانی چھوٹی سی بنی اور مجھے وہ بڑی فیسینیٹ کرتی ہے. ایک وقت کا بادشاہ تھا، وہ بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے گم گیا. اچھا. گما اپنے اسکواڈ سے، اپنے ساتھیوں سے. تو گم کے کہیں وہ پانی کی طلب تھی، پانی ملے نہ. ایک جنگل میں کٹیا اس نے دیکھی. اس کٹیا میں ایک شخص کو دیکھا، ایسے جھانک کے دیکھا، تھوڑا سا جھانکا تو وہ شخص جو تھا وہ عبادت کر رہا تھا اور پاس ایک دیا جلا تھا. اس نے کہا اس شخص سے پانی مانگنا چاہیے. تو اس نے عبادت ختم کی، مڑ کے دیکھا، پوچھا آپ کون؟ اب اس نے تعارف نہیں کروایا. صحیح. اور اس نے کہا کہ مجھے پانی کی طلب ہے، پانی پلا دیجیے. اس نے پانی پلایا. اچھا، اتنی پیاس تھی، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، جب آپ کو پیاس زیادہ ہوتی ہے نا، پھر آپ پانی نہیں پوچھتے، منرل ہے نلکے کا ہے ٹوٹی کا، آپ کہتے ہیں پانی پیتے ہیں. تو پانی کی طلب ایسی تھی، اسے سکون سا محسوس ہوا. پھر اس نے بتایا کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں. اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ یہاں پر؟ اس نے کہا جی میں آج بھولا تھا رستہ، تم تک پہنچا ہوں. پانی. اپنی انگوٹھی اتاری بادشاہ نے. اچھا. اور کہا یہ انگوٹھی پکڑو. میں تو شاید مجھے تھوڑی دیر میں میرا جو لشکر ہے، اسکواڈ ہے، مجھے ڈھونڈ لے گا، لیکن تمہیں کبھی کو کام ہوتا ہے، تم نے انگوٹھی پہننی ہے، محل میں آنا ہے، جس کو انگوٹھی دکھاؤ گے وہ ہٹتا جائے گا اور تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے اور آ کے کام بتانا، میں کام کر دوں گا. چند دن گزرے، اس بوڑھے کو کام پڑ گیا. انگوٹھی پہنی، محل کی طرف گیا، انگوٹھی کرے، رستے بنتے جائیں، اور بادشاہ کا جو دیوان خاص تھا وہاں تک پہنچ گیا. ٹھیک. کیا دیکھتا ہے کہ اس دن وہ عبادت کر رہا تھا، آج بادشاہ سجدے میں سر رکھ کے گڑ گڑا کے کچھ مانگ رہا تھا اور یہ پیچھے کھڑا دیکھ رہا ہے، انگوٹھی پہنی ہوئی. اس نے جیسے ہی بادشاہ کو دیکھا تو چپ کر کے دیکھتا رہا.
बादशाह ने सलाम फेरा, उठा और मुड़ के देखा आप? उसने कहा जी अंगूठी आपने दी थी, कैसे आए हैं? उसने कहा जी बस मेहरबानी, अंगूठी रखी है, मैं वापस जाना चाहता हूँ। उसने कहा आपके पास इख्तियार था कुछ मांगने का? उसने कहा बादशाह सलामत, मुझे पता लग गया बादशाह किससे मांगता है। वाह 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 वाह, आज पता लग गया बादशाह भी मांगता होता है। अगर बादशाह मांगता है तो मेरी क्या मजाल में आपसे मांगू, मैं उसी से मांगू। क्या कहने, सुभान अल्लाह। बिल्कुल यही बात अगर हर इंसान को समझ आ जाए तो फिर एक ख़ास राब्ता और एक ताल्लुक़ जो है वो जोड़ता है अल्लाह की ज़ात के साथ इंसान। अब मेरा सवाल ये है कि जब हम मांगने की बात करते हैं ना शाह साहब, तो कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि लोग ऑर्डर लगाते हैं अल्लाह को, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं दिया, और फिर अगर कुछ मांगा और ना मिला, और अगर मिल भी गया तो उसके ऊपर नाला भी होते हैं कि तानु पता सी कि ये होना है मेरे साथ तो मुझे दिया क्यों। आई मीन यू नो, ये एक बड़ा रवैया है, इसके बारे में फरमाइए। अरूज, जिसके पास भी गिला शिकवा शिकायत है वो चौक है। मैं चौक का वर्ड यूज कर रहा हूं। जैसे कोई इंजन चौक हो जाता है, जैसे कोई गाड़ी चौक हो जाती है। अच्छा हम सब क्योंकि देसी से कल्चर से आए हैं ना, तो हमारे छतों के परनाले होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। परनाला जो होता है वो बारिश का पानी उसको नीचे लेकर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कभी आपने देखा है कि अगर कुछ दिन घर की छत साफ ना की जाए तो वो परनाला जहां पर जाली लगी होती है वो चौक हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बारिश का पानी अगर आता है तो वहां पर वो एक पूरा पूल बन जाता है। ठीक। अच्छा, उस जगह को साफ करना पड़ता है। बिल्कुल। यानी अगर वो जगह चौक हो गई है तो जितना मर्जी मींह बरसा, जितनी मर्जी बारिश बरसी, वो पानी नीचे नहीं जाएगा। ये याद रखिएगा, हर वो शख्स जो गिला कर रहा है वाई मी। एक बात याद रखिए, जो तकलीफ आपको मिल रही है, जो चैलेंज आपको मिल रहा है, जो गम की चिट्ठी आ जाई है, उसके अंदर एक मैसेज है। जो भी जिस तरह कार्ड स्क्रैच करके लोड करते हैं, जो भी उस मैसेज को स्क्रैच कर देगा उसको समझ आ जाएगी इसमें कोई हिकमत है, कोई मिसिंग एलिमेंट है, कोई चेन ऐसी थी जो मुकम्मल होनी थी, कोई डॉट था जो दूसरे डॉट के साथ जुड़ना था, और आपको ये तकलीफ मिली है। उस तकलीफ का भी शुक्र अदा कीजिए, उस तकलीफ को भी सर आंखों पे रखिए कि उसमें कोई चिट्ठी है, उसमें कोई पत्थर है। तो गिला शिकवा और शिकायत करने वाला, उसका दुआ पे और रब पे ईमान नहीं रहता। सही नहीं रहता। बिल्कुल। अगर आपकी जिंदगी में शुक्र है, आपका रब पे मान ज्यादा होगा, आपकी दुआएं ज्यादा सुनी जाएंगी। जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरती से बयान फरमाया आपने, और मुझे इस बात का यकीन है कि तमाम देखने वाले मुस्तफ़ीद हुए होंगे इस गुफ्तगू से। और ये जो दिन गुज़र रहे हैं ये हैं ही मांगने के। इसमें अल्लाह ख़ुद कहता है, अगर दुनियावी किसी इंसान के पास जाओ तो वो अपने दरवाज़े बंद कर देता है। इस महीने में बिलखुसूस अल्लाह अपने मेहमानों से कहता है कि मांगो जो मांगते हो, और इस तरह से मांगो कि वो भी मान करे और वो अता करे जो हमारे हक़ में बेहतर है। आमीन या रब्बुल आलमीन। शाह साहब बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एंड इंशाल्लाह आपसे रोज़ाना मुलाकात है, बहुत कुछ सीखने का अज़्म रखते हैं जी। यहाँ पर हम रुकेंगे, एक छोटा सा वक्फ़ा लेंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रमज़ान इल्म है, रमज़ान इल्म है। वेलकम बैक, खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान इल्म है खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। रमज़ान के इस खूबसूरत महीने में रहमतें बरकतें समेट रहे हैं, और यकीन कीजिए इस दुनिया में चंद एक ऐसे लोग होते हैं जब आपको ये सादत हासिल होती है कि आप उनकी सोहबत में बैठें, तो आप के लिए ये भी एक रहमत और बरकत का बायस होती है। ज़िंदगी कुछ लोगों की सोहबत में जाने से, उनके साथ रहने से वैसे ही बदल जाती है। क्यों? इसलिए क्योंकि अल्लाह की उनके ऊपर ख़ास करम नवाजी होती है। तो जब उस करम की छाँव में हम जैसे ख़ताकार गुनाहगार आते हैं तो आप पे भी वो करम जो है बरसने लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाह साहब आप? ठीक ठाक। अल्लाह बहुत आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारे पास आते हैं। नहीं, माय प्लेयर, आपका बड़ापन नहीं। अरे प्लेजर। अच्छा जी शाह साहब, आज जिस हवाले से हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो बीमारियाँ, मतलब अगर हम अपने वजूद को देखें, एक हमारा जिस्म है, एक हमारी रूह है, और बीच में नफ्स भी उमड़ आता है।
ذہنی نفسیاتی بیماریاں، پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ ہوتی کیا ہیں، ان کی وجوہات اور پھر کس طرح سے علاج. تو آغاز کیجئے، یہ نفسیاتی بیماری ہوتی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کی، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ انسان دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. جسم کو کنٹرول کرتا ہے، جسم کے افعال کو کنٹرول کرتا ہے اس کا برین، ذہن. بالکل. وہ سوچ بچار کرتا ہے، یوں کہیے کہ انسانی جسم کا کمپیوٹر ہے وہ. جس طرح سے ہم کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں، اگر اس کو پے در پے ہم ان کوئک سکسیشن غلط کمانڈ دے دیں تو کریش کر جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اسی طرح انسانی ذہن ہے. جب ہم انسان کی فطرت کے برعکس اس سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح، تو رفتہ رفتہ اس میں آلودگی آتی اور پھر وہ کریش کرتا ہے. بالکل ٹھیک. تو جب وہ کریش کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر نفسیاتی بیماری پیدا ہو گئی. ٹھیک. اب وہ بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی ادھر ہی کو واپس چلتے ہیں کہ جی. انسان مشتمل ہے دو چیزوں پر، ٹھیک. جسم پر اور روح پر. بالکل. ایک فطرت لے کر پیدا ہوا ہے انسان. ٹھیک. کچھ چیزیں اس کی جبلت میں شامل ہیں. جب ہم یوں کہہ لیجئے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک کورا کاغذ، بالکل وائٹ کاغذ ہے. بالکل ایسے ہی. وہ پیدائش کے فوراً بعد سے اپنے ماحول کو آبزرو کرنا شروع کر دیتا ہے اور بول نہیں سکتا، لیکن وہ انوائرمنٹ اس کے جسم میں رجسٹر ہوتا چلا جاتا ہے ذہن میں. بالکل ٹھیک. اب اگر گھر کے اندر فرض کر لیجئے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، جی 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 بالکل. میاں بیوی آپس میں بہت زیادہ خوشگوار تعلقات نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک. غیبت ہو رہی ہے گھر میں، اسی طرح کی دوسری چیزیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، بحث مباحثے، اس بچے کے ذہن پر اس کے برے اثرات پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی فطرت میں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے ذہن پر ایک بوجھ آتا جائے گا، سٹریس ڈیولپ ہوتا جائے گا. اور اس بوجھ اور سٹریس کے نیچے دب کے اس کا ذہن بعض اوقات یا تو احتجاج کرنا شروع کر دے گا یا بغاوت پہ اتر آئے گا. تو نتیجہ کیا ہے کہ اس بچے کے یا بڑے ہو کر بھی اس کی حرکات کچھ ویئرڈ ہوں گی. ہم کہتے ہیں نفسیاتی مریض ہو گیا. ٹھیک. در حقیقت مجرم ہم ہیں اوہ جن کے زیر اثر وہ بچہ پلا ہے بالکل ٹھیک. کہ ہم نے احتیاط نہیں کی ہے. تو یہ چیزیں ہم نے اس کو تعلیم جب عام ہوئی تو ہم نے اسے انالائز کرنا شروع کیا انسان نے. تو ہم نے اس کو نام دیا نفسیات کا. ٹھیک ہے. نفس سے نکلا ہے لفظ نفسیات. اب اس کو ہم نے فردر اپنی اسٹڈی جب کی انسان نے اوور سینچریز، تو ایک اصول واضح ہو گیا ہے، کچھ قوانین واضح ہو گئے. ہم انسان کے ذہن کی پرفارمنس کو اس پر پرکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے کہاں کہاں ویئرڈ ہو رہا ہے یہ بندہ. بالکل ٹھیک. اس کو ایبنارملٹیز آتی ہیں. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ نفسیاتی گرہ ہے، اس کو کھلنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کا اینٹی ڈوٹ اس کو دے کے ٹھیک. تو اس کو ٹھیک کرتے ہیں. اینٹی ڈوٹ اس طرح سے ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ کتھارسس. یہ ہر انسان کے لیے بڑا ضروری ہے. اچھا.
जो लोग मजबूत हैं वो सेल्फ कथारसिस में जाते हैं। अच्छा, सेल्फ कैथारसिस क्या होता है? सेल्फ कैथारसिस ये है कि आपको तन्हाई चाहिए, जहाँ आपके अलावा कोई ना हो, ठीक। और आप एक रिव्यू करते हैं अपनी ज़िंदगी का। जो गिले शिकवे हैं वो अपने साथ ही बयान करते हैं आप। ठीक 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 तो वो सेल्फ कैथारसिस में चला गया बंदा। ठीक। इसलिए वो लोग जो बहुत मसरूफ़ रहते हैं, जिनको अपनी ज़ात पे तवज्जो देने का वक्त नहीं मिलता, तन्हाई उनके लिए बहुत बड़ी नेमत है। कि अगर आपको 1 घंटा तन्हाई का मैसर आ गया, आप फ्रेश होके कमरे से निकलेंगी, क्योंकि वहाँ उस तन्हाई में आपके साथ और कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ आप अपने साथ हैं। अपने आप से मुलाकात। तो वो कैथारसिस होता है अपना। इंटरेस्टिंग। हम साइकार्टिस्ट पास जाते हैं, वो क्या करता है? कुछ भी नहीं। सुनता वो है। आपको इंस्टिगेट करता है कि आप बोलें। जब आप बोलना शुरू कर देंगी तो वो सिर्फ सुनेगा आपको, और उसी में दरमियान में नोट्स लेता जाएगा। बिल्कुल। तो आपको मौका देता है कि जो कुछ आपके पास है आप उसे उगल दें। सही। उसमें से निकल आएगा कि कहाँ किन किन चीज़ों ने आपके जहन पे बोझ डाला था, ठीक। और कहाँ वो नफ्सियाती गिरें बंध गई थी। सही। ये एक सेहतमंद माहौल न मिलने का नतीजा है। बिल्कुल सही। सेहतमंद माहौल वो है जहाँ सेहतमंद एक्टिविटी है, जहाँ लड़ाई झगड़े दंगा फसाद। इसलिए आज भी आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि जो समझदार माँ बाप हैं, वो अगर उनके दरमियान कोई इख्तलाफी बात आती है तो एक अलहदा कमरे में दरवाज़ा बोल्ट करके बिल्कुल बिल्कुल मध्यम आवाज़ में गुफ्तगू करते हैं। वो उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ऐसे। उससे बच्चों पर बुरा असर नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। बच्चों के सामने आते हैं तो वो हंसते हुए चेहरों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। ये नफ्सियाती चीज़ें हैं जो आपने पूछा था जी मुझसे। जी जी बिल्कुल ठीक। ये नफ्सियाती ज़हनी बीमारी की बात है। ठीक। रूहानी बीमारियां इससे ज़्यादा शदीद हैं। आपके साथ किसी प्रोग्राम में मैं जिक्र कर रहा था कि जनाब हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, जी। आपने फरमाया कि इंसान अपने दिल को पाक कर ले और इन 10 आलाइशों से पाक कर ले तो बिल्कुल सही। उसमें रब बसने लगेगा। बेशक। अब हैरत की बात यह है कि उसके अंदर देखिए वो चीज़ें हैं जिनको हम कोई अहमियत नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल सही। जैसे गुस्सा है। गुस्सा हम सब में है, और मुझ जैसे लोगों में तो बहुत ही होता है। मैंने तो कभी भी ना सुना ना देखा। अब वो गुस्से को दबाने को कह रहे हैं। ठीक है। अब हम किताबों में पढ़ते आए हैं आज तक कि गुस्सा अक्ल को खा जाता है। बिल्कुल। ये गुस्सा हराम है, गुस्सा अक्ल को खा जाता है। ये मुहावरा सुनते रहे हम। जी जी। लेकिन इसमें एक इजाफा और कर लीजिए कि गुस्सा रूहानियत को खा जाता है। ओ अच्छा। तो इमाम गजाली ने इसलिए कहा कि दिल को गुस्से से पाक करो। कीना, हसद, गीबत, बिल्कुल। इनको हज़रत इमाम गजाली ने, और तो और हिर्सुल तुआम, खाने की हिर्स, ओ इसको आलाइश कहा। ज्यादा सोना भी उन्हीं उसमें जी। आता है। अच्छा, ज्यादा बोलना, ज्यादा सोना, ज्यादा ज़्यादा खाना। खाना। वो ये हिर्सुल कलाम आपने पहले हमने जी गुफ्तगू उस की इस प्रोग्राम में हवाले से। मैंने आपसे जी। बात की थी। अब ये आलाइशें हैं जो आपकी रूह को उठने नहीं देती, ठीक। क्योंकि आपकी रूह लतीफ़ है बिल्कुल। जब उसमें ये कसावतें आती तो किसी भी चीज़ में कसावतें आ जाएंगी तो वो उसकी परवाज़ में कमी आ जाती है। बिल्कुल ठीक। आप हवाई जहाज़, अगर हम इनको कहें कि ये तमाम चीजें हमारी रूह की परवाज में रुकावटें रुकावटें हैं, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। हवाई जहाज़ हम डिज़ाइन करते हैं, हम ये देखते हैं कि
اس کی باڈی کا سائز کیا ہے، اس کو لفٹ کرے گی ہوا. صحیح. اس کے پروں کے نیچے کتنی ہوا ہونی چاہیے کہ وہ اسے لفٹ کر لے. بالکل. تو ہم اس کے پر کی چوڑائی لمبائی اور کونے پر آپ نے اس طرح کھڑا ہوا دیکھا ہوگا حصہ، جی جی بالکل، وہ ایکسٹرا ونگ ہوتا ہے. صحیح. یہ جہاز کو لفٹ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب اس جہاز کو یہ سب کرنے کے باوجود اس کا اسپیسیفائڈ لوڈ ہے جس کو ہم آل اپ لوڈ کہتے ہیں. اس میں آپ اگر 1 گرام کا اضافہ کریں گی تو اس کی لفٹ میں کئی گنا بڑھ کر کمی آئے گی. تو جو اس پہ لوڈ کرتی جائیں گی چیزیں، اس کی اٹھنے کی صلاحیت ختم ہوتی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح روح کے اندر جب آلائشیں بڑھاتے جاتے ہیں ہم، اس کی پرواز میں کمی آتی جاتی. بالکل ٹھیک ہے. جو ہم اپنے دل کو پاک صاف کرتے چلے آتے ہیں، یا پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر سوچ کو ہم پاکیزہ کرتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک، ہمارے افعال اور ہماری سوچ دونوں پاکیزہ ہوتے چلے جاتے ہیں، جی بالکل، تو روح میں لطافت پیدا ہوتی ہے، لطیف ہوتی جاتی ہے اور اس کی پرواز بڑھتی جاتی ہے. بالکل صحیح. تو انسانی روح کی صحت اس کی لطافت سے معیر ہوگی. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو جب ہم اپنی حرکات کے اندر، جیسے اگر میں غیبت کو پاس ٹائم ہابی سمجھتا ہوں، میں کرتا چلا جاؤں گا تو میری روح کثیف ہوتی جائے گی. بالکل بھاری ہوتی جائے گی، اس کے اڑان میں مسئلے ہیں. میں لوگوں کا حق مارتا جاؤں گا اوہ، تو میری روح میں کثافت بڑھتی جائے گی. تو یہ روح کی بیماریاں ہیں. تو اس کو ہم روحانی بیماریاں کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب نفسیاتی بیماریوں کی وجہ تو ہمیں پتہ چل گئی کہ بچپن میں جو بھی ہم ایکسپیرینسز کرتے ہیں، مگر ایک خوبصورت مثال آپ نے گھر کی دی، کیونکہ ایک بچہ زیادہ وقت گھر میں گزارتا ہے تو وہ جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے نیگیٹیوٹی ایبزارب کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ نفسیاتی اس کے مسائل ہو جاتے ہیں. روحانی اگر ہم بیماریاں دیکھیں تو وہ بھی آپ نے بے انتہا خوبصورت انداز میں فرمایا کہ جو روح کی کوالٹی ہے اس میں پیار کرنا ہے، محبت کرنا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنا ہے، لوگوں کی اچھائیاں کرنا ہے، مگر ہم جب اس کے مطلب متضاد کرتے ہیں، اگینسٹ کرتے ہیں، تو ہم نہیں اڑ پاتے اس طرح سے. سمجھ آ گئی یہ بات. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بیماریاں جو ہم میں ہیں، جو اگینسٹ جا رہی ہیں ہماری روح کے، ان سے نپٹا کیسے جائے؟ کیسے ان بیماریوں کا ہم علاج کریں؟ رب تعالیٰ نے ایک رحمت فرمائی ہے تمام انسانوں پہ، ہم سے پہلے والوں پر بھی، ان سے پہلے والوں پر بھی. رب تعالیٰ ہر زمانے میں حق کا پیغام بھجواتا رہا انسانوں کے درمیان. بالکل بالکل بالکل. پھر ریمائنڈرز دیتا رہا مختلف پیغمبروں کے ذریعے سے، کیونکہ رسول بھیجے، ان کو کتابیں دیں، وہ آپ کے پاس پیغام آ گیا ریٹن. صحیح. پیغمبر آئے جنہوں نے ان کتابوں کو ہی آگے فارورڈ کیا، وہ ریمائنڈر ہو گیا. بالکل بالکل. اسی لیے ہم جب کسی بھی مذہب کو دیکھتے ہیں، دین ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام. بالکل. باقی سب مذاہب ہیں. صحیح. جب ہم کسی بھی مذہب کو دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر مذہب کے اندر بنیادی چیزیں سیم ہے، یہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک یارڈ سٹک ہے ہمارے پاس. تو اپنے ہر فیل کو ہم اس یارڈ سٹک پہ جب چیک کرتے ہیں ٹھیک، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلے گی یہ چیز. میں غصہ کرتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، یہ میری روح میں کثافت کا باعث بنے گی. رائٹ. اس لیے کہ رب نے تو مجھے اس کے بالکل برعکس کرنے کو کہا. تو وہ روح کو سوٹ نہیں کرتی وہ چیز. صحیح. تو وہ ہماری روحانی بیماریوں میں اضافہ کرے گی. یہ یارڈ سٹک ہے ہمارے پاس. بالکل ٹھیک. ہمارے اپنے دین میں ڈوز کی لسٹ ہے ایک،
एंड डोंट्स, और डोंट की एक लिस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें कमाल ये है कि हम एक जगह जाके गलती खा लेते हैं कि अगर हम डू नॉट्स की लिस्ट को फॉलो कर लेंगे तो डूज अपने आप पूरे हो जाएंगे, बिल्कुल सही। या डूज की लिस्ट को पूरा कर लेंगे तो डू नॉट्स अपने आप पूरे हो जाएंगे। ठीक, वो होता नहीं है। हमें दोनों को ऑब्जर्व करना है, इन लेटर एंड स्पिरिट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ब्यूटीफुल। लास्ट क्वेश्चन, और ये बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि मैंने अक्सर आपको बिलखुसूस इस बात के ऊपर हमेशा फोकस करते हुए अपने लेक्चर्स में बच्चों से बात करते हुए, यूथ से बात करते हुए, इस बात पे हमेशा आपने फोकस किया है, सोच 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 सोच। हमने ना एक मुहावरा बचपन में सुना था, बेटा सोच के बोला करो, ठीक है? अगर इससे थोड़ा सा और हम पीछे चले जाएं और अगर हम अपने बच्चों को ये कहें और ये बताएं और सिखाएं कि सोच कर सोचो, बिकॉज वो सोच के सोचना जो है ये एक और स्टेप आपको, इस हवाले से क्या फरमाइए? बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है। बात यह है कि होता यही है जब हम कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग पर चले जाइए। अब अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करने के लिए सोच की ज़रूरत है। बिल्कुल, कि मैं ये सोचूं कि मेरे दीन ने मुझे क्या सिखाया। ठीक ठीक। तो मैं अपनी सोच को उसके मुताबिक ढालूं। बिल्कुल। तो सोच की बुनियाद सोच पे आएगी, जैसे आपने कही। बिल्कुल बिल्कुल। पॉजिटिव सोच, इसकी वजह एक ये है जी, सोच बुनियाद है हर चीज़ की। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हमारे जितने अफ़ाल हैं उनकी इब्तदा हमारी सोच से होती है। बिल्कुल। हम सोचते हैं, इरादा करते हैं, फिर उसे अमली शक्ल पहना देते हैं। जी। अगर वो बुनियाद ही हमारी पॉजिटिव हो जाए तो हमारे अफ़ाल ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहेंगे। ना मैं चोरी का सोचूंगा, ना मेरे हाथ चोरी करेंगे। सही। क्योंकि पहले मुझे सोच आएगी कि मैं ये चीज़ चोरी कर लूँ। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं इरादा बांधूंगा कि अच्छा मैं ये चोरी कर लेता हूँ, और नतीजतन उस चीज़ को मैं चोरी करूँगा। सही। तो अगर मैंने अपनी बुनियाद ही को दुरुस्त रखा, बहुत अच्छा। इसलिए मैं ज़्यादा जोर सोच पे देता हूँ। बिल्कुल। कि उसकी तरबियत होनी चाहिए। बेशक, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच शाह साहब। वक्त कैसे गुजर जाता है आपकी मौजूदगी में, इस बात का एहसास ही नहीं होता। एक बार फिर आपका बेइंतहा शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आखिर में बस मैं एक ये बात कहूँगी कि ये जो सोच है ये एक बीज की मानंद होती है। जब आप इसको बोते हैं और फिर उसके ऊपर खूबसूरत अंदाज में उसका ख्याल रखते हैं, पानी देते हैं, वो तमाम चीज़ें जो अनासर हैं किसी भी पौधे के पनपने के लिए, वो जब देते हैं तो उसकी बुनियाद है सोच। अल्लाह हमें अपनी सोचों को बेहतरीन रुख में लेके जाने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, वापस आएंगे, एक और गेस्ट हमारे साथ होंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रमज़ान इल्म है, रमज़ान इल्म है, रमज़ान इल्म है, रमज़ान इल्म है। वेलकम बैक, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम देख रहे हैं आप, रमज़ान इल्म है। रमज़ान इल्म है खुसूसी ट्रांसमिशन जिसमें आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, और आज का जो सेगमेंट है उसमें हम आपको टूरिज़म के हवाले से बहुत ही अहम मालूमात देने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि हम अपने बच्चों को अपने सर से उतारने के लिए ना सबसे आसान जो तरीका और हल होता है वो ये होता है कि हम अपने फ़ोन्स पकड़ा देते हैं, उस पर वो गेम्स देखें, यूट्यूब देखें, XYZ जो भी चीज़ें उनके इंटरेस्ट होते हैं
وہ دیکھتے ہیں. ماں باپ کو ایفرٹس کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, تھوڑی جستجو اور جدوجہد کرنی چاہیے کہ بچوں کو ایسی جگہوں کے اوپر لے کر جائیں, ذرا ٹورزم کے ساتھ ان کی دوستی کروائیں, ٹورسٹ بنائیں, ان کو مختلف مقامات دکھائیں جو ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے. اس سے جو بچے لرن کرتے ہیں, میرا خیال ہے اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں, آج وہ ہمیں ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے حوالے سے بتائیں گے, اس کی کیا اہمیت ہے اور کہاں کہاں ہمارے ملک میں کون کون سی ایسی ہیریٹیج سائٹس ہیں جو ہمارے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے. ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کراؤں گی. جی ایم آپریشنز ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب یعنی TDCP کے GM ہیں ہمارے آج کے گیسٹ, جی عاصم رضا. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا, ویسے یہ آپ کا کیا آپ کو زبردستی سائن کیا گیا یا آپ کا انٹرسٹ بھی تھا اس ڈپارٹمنٹ میں؟ ایکچولی اس سے پیشتر جو میری پوسٹنگ تھی وہ تھی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودا ڈویژن. وہی تو میں وہ دیکھ کے میں, خیر میری کوئی کرپشن تو نہیں مگر پھر بھی ڈر لگتا ہے وہ سن کے ہی. 2.25 سال میں وہاں پہ پوسٹڈ رہا. صحیح. اب اس کے بعد جب میں نے وہاں سے نکلنے سے مراد یہ ہے کہ جب ٹائم آیا وہاں سے چھوڑ کے جانے کا, صحیح, تو مختلف آپشنز تھیں جن کے اوپر جایا جا سکتا تھا. تو گورنمنٹ کو لگا کہ مجھے ایک ہارڈ قسم کی ایک اسائنمنٹ کے بعد میں ایک سافٹ قسم کی ٹوٹل ایک ورسٹائل قسم کی چیز جو ہے مجھے دی جانی چاہیے. سو آئی گاٹ پوسٹڈ ہیئر, اور میرا انٹرسٹ ہے اس لیے تقریباً 3 سال ہو گئے. اچھا, دیٹس انٹرسٹنگ. بٹ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر ایک ڈفرینٹ مزاج اس کے لیے چاہیے, اس کام کے لیے. یہاں کے لیے ایک مزاج مختلف ہے. آپ کا مزاج دراصل وہ والا ہے یا یہ والا ہے؟ کبھی کبھی مجھے اپنے مزاج پہ بھی شک ہونے لگ پڑتا ہے. میں جب وہاں تھا تب بھی بڑا خوش تھا, میں جب یہاں ہوں میں تب بھی بڑا خوش ہوں الحمدللہ. ایکچولی دونوں اچھے ہیں اپنے اپنے لحاظ سے. یہ ایسے ہی کوئی کہے کہ موسمی کا جوس زیادہ اچھا ہے یا انار کا, دونوں ایک اپنا اپنا ان کا فلیور. ان دونوں میں سے موسمی کون سی ہے؟ اچھا, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان بچوں میں, وہ جو بیبے بچے نہیں ہوتے ماں کے, وہ والا بچہ ہے کہ کہیں پہ بھی کھڑا کر دو وہ وہاں پہ جا کے اپنی کارکردگی دکھاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سمجھ لیں دین ہے. اچھا, کہ انسان جہاں رہے وہاں پہ خوش رہے. اور یہ ایک بلیسنگ, اور میں اس پہ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو اللہ المائٹی بیکاز آف دس الحمدللہ. سو دیٹ مینز ان سائڈ یور ہارٹ یو آر اے کنٹینٹ سول, کہ آپ ایسے ہی ہیں. الحمدللہ, آئی تھنک دیٹس ریئلی بیوٹیفل. آل رائٹ, سو عاصم رضا صاحب, کمنگ ٹو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ, یہ کیا ہوتی ہے اور ایسی کتنی سائٹس ہیں جو موجود ہیں پاکستان کے مختلف؟ دیکھیں, 1972 میں پوری دنیا نے ایک بات پہ غور کرنا شروع کیا کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جن کی اہمیت گلوبل ہے. ٹھیک ہے. کلچر کے حوالے سے, ان کے ساتھ ہسٹوریکل واقعات جو ایسوسیٹڈ ہیں ان کے حوالے سے, تو ان کی پھر حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. اگر نہ کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دنیا جو آنے والی جنریشنز ہیں وہ محروم ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک. تو ایسی سائٹس کے حوالے سے ایک ٹریٹی سائن ہونا شروع ہوئی 1972 میں, جو کہ پھر نافذ العمل ہوئی 1975 میں آ کے. بڑا وقت لگا. اور 3 سال بعد نافذ العمل ہو گئی, اور مختلف جو دنیا کی سائٹس ہیں اس کے بیچ میں لسٹ ہونا شروع ہو گئی. اب تک تقریباً 1154 سائٹس جو ہیں وہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ڈکلیئر کر دی گئی ہیں. اب اس سائٹ کا یا اس لسٹ پہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ سائٹس جو ہیں وہ ایک لحاظ سے گلوبل امانت ہیں, پوری دنیا کا اثاثہ ہیں. ٹھیک. اور کوئی بھی ملک ان کے اندر کسی بھی قسم کا بگاڑ پیدا نہیں کر سکتا. ہم سگنیٹری ہیں. بالکل. پاکستان سگنیٹری ہے اس معاہدے کا, اور ہم سگنیٹری ہیں. پاکستان میں 6 ہیں, 1154 میں سے 6 سائٹس ہمارے پاس ہیں. اچھا. اور ہم کسی بھی طریقے سے ان کو خراب نہیں کر سکتے. وی آر باؤنڈ کہ ہم کنزرو کریں, ان کو پروٹیکٹ کریں اور ان کو لک آفٹر کریں. ٹھیک ہو گیا. تو وہ 6 سائٹس ہمیں ذرا بتائیے کون کون سی ہیں. دیکھیں, پاکستان کی 6 سائٹس ہیں. اگر ہم KPK سے شروع کریں تو تخت بائی KPK میں آتا ہے. اس کے اندر ریمننٹس ہیں پرانی سویلائزیشن کے. ایک سائٹ ہماری وہ ہے. دوسری ہماری ٹیکسلا کمپلیکس ہے. کمپلیکس سے مراد کے ٹیکسلا اور اس کے گرد و نواح کے جو ایریاز ہیں, یہاں پہ جو ابتدائی سویلائزیشن ہے اس نے یہاں پہ گرو کیا. بدھزم نے بھی یہاں پہ گرو کیا, اس کے آثار ہیں. تو اس وجہ سے یہ دوسری سائٹ ہماری ہے. پھر اس کے بعد میں ہمارا روہتاس کا قلعہ ہے, روہتاس فورٹ ہے جہلم کے بیچ میں, بڑا خوبصورت فورٹ ہے. پھر اس کے بعد میں لاہور کی 2 سائٹس ہیں جن کو مجموعی طور پر ایک سائٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا لاہور کا گارڈن, شالامار گارڈن, اور اس کے بعد میں ہمارا شاہی قلعہ. ان کو ملا کے ایک سائٹ اس کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں. اچھا. اور وہ ہماری ایک سائٹ ہے.
پھر 2 سائٹس ہماری سندھ میں چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہماری اس میں موئنجو دڑو جس کے بیچ میں پرانے جو آثار اور ریمنٹس ہیں وہ پائے جاتے ہیں. ٹھیک. پھر اس کے بعد مکلی کا قبرستان, ٹھیک ہے, ٹھٹھا کے بیچ میں سندھ میں. تو یوں پاکستان کی جو 6 سائٹس ہیں یہ پروٹیکٹڈ سائٹس ہیں. ہم نے مزید جو کیس بھیجا ہوا وہ ہرن مینار کا بھی جو ہے وہ بھیجا ہوا ہے کہ اس کو بھی اس لسٹ کے بیچ میں شامل کیا جائے. مین وائل انڈیا کی اگر ہم بات کریں اس کے بیچ میں 40 اور ایران کی 26 سائٹس ہیں. اچھا, دیٹس سو انٹرسٹنگ. اچھا, ان سائٹس کو پرزرو کرنا یعنی ان کو سنبھال کے رکھنا, اس کے کوئی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں جو دیے جاتے ہیں کہ ان کا اس طرح سے یا ان اسٹینڈرڈس کے مطابق ان کو سنبھال کے رکھنا ہے یا ان کی ٹیک کیئر کرنی ہے, یا صرف یہ کہ بس وہ مطلب جس حالت میں ہے اس حالت میں کم از کم رہنی چاہیے؟ ایکچولی وہ جو ٹریٹی ہے وہ اٹ سیلف اس کے مختلف اسٹینڈرڈ فراہم کرتی ہے, اس پہ بات کرتی ہے. اس میں مختلف شکیں ہیں کہ آپ ان کو کس کس طرح سے آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے اور کیا کیا کچھ وہاں پہ نہیں ہونے دینا. اگر میں اس کی سمری یا باٹم لائن آپ کو میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ جو اینٹ پتھر لگا ہوا ہے اس ٹائم کا, جو بھی ڈیولپمنٹ اس ٹائم کی ہوئی ہے اس میں ہم نے اضافہ نہیں کرنا. اس کو ہم نے اسی حالت کے بیچ میں پریزرو کرنا ہے. بالکل ٹھیک, کیونکہ اس کی اہمیت ہے ہی اس حوالے سے. بالکل صحیح. اچھا, پھر یہ سارا کچھ کرنے کے لیے پھر مختلف ادارے بھی مارز وجود میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے پنجاب کے بیچ میں جو ہمارا آرکیولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا یہی کام ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرتا ہے, پریزرو کرتا ہے ان تمام کی تمام بلڈنگز کو, ان عمارات کو, ان جگہوں کو, اور وہ تمام سٹیپس لیتا ہے کہ کس طریقے سے ان کا جو اس زمانے کا حسن ہے اس کو ہم اسی حالت میں برقرار رکھ سکیں اور وہ خراب نہ ہو. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا جی, سیاحت کے حوالے سے نا ایک کنونشن ہوتا ہے, رمسار کنونشن, اف آئی ایم پروناؤنسنگ اٹ رائٹ, اس کی کیا اہمیت ہے, کیا سگنیفیکنس؟ اچھا, یہ رامسر کنونشن ہے. رامسر جگہ ہے ایران کی. رامسر کنونشن یہ جگہ ہے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ نا, کیونکہ یہ پہلے سوال کے ساتھ میچ کرتا ہے اور اسی تناظر میں ہے. اب یہ بیسیکلی جو ویٹ لینڈز ہیں, ویٹ لینڈ سے مراد جو جھیلیں ہیں, جو ہمارے دریا ہیں, جو سمندر ہیں, یہ بھی تو دیکھیں نا بہت اہمیت کے حامل ہیں. تو اس کے حوالے سے جو معاہدہ ایک ٹریٹی سائن ہونا شروع ہوئی وہ 1971 میں ہوئی. ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ جو رامسر کنونشن ہے یہ پہلے سائن ہونا شروع ہوا 71 میں, اور جو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس والا وہ 72 میں بعد میں ہونا شروع ہوا. نافذ العمل دونوں ایک ساتھ ہوئے 75 میں. یہ بھی 75 میں ہوا, وہ بھی 75 میں ہوا. تو یہ جو رامسر کنونشن ہے اس کے تحت جو ویٹ لینڈز ہیں ان کو پروٹیکٹڈ باڈیز ڈکلیئر کر دیا گیا. کیوں کیا گیا؟ کیونکہ وہ مختلف نباتات کی, پلانٹس کی, فلورا اینڈ فانا, اور مختلف پرندوں کی جو ہے وہ اماج گاہیں ہیں, رہائش گاہ ان کو فراہم کرتی ہیں, سینکچوریز ہیں. صحیح. تو ٹوٹل اب تک اس کے بیچ میں 2424 سائٹس جو ہیں وہ لسٹ ہو چکی ہیں. صحیح. پاکستان میں 19 سائٹس ہیں, سب سے زیادہ ہماری سندھ میں ہیں. ٹھیک. اور اگر ہم پنجاب کی سائٹس کا ذکر کریں تو 3 ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے پنجاب کی سائٹس کا ہمیں تھوڑا ضرور بریف. جی, میں ڈیٹیل میں اس کے بارے سے بتاتا ہوں. میرا ادارہ ظاہر ہے پنجاب کو ڈیل کر رہا ہے. تو پنجاب کے بیچ میں 3 سائٹس ہیں جو کہ رامسر سائٹس کہلاتی ہیں. ایک تو اس کے بیچ میں ہمارا اچھالی کمپلیکس ہے. ٹھیک ہے. قاسم علی شاہ صاحب باقاعدہ اسپیشلی وہاں پہ گئے بھی اور انہوں نے ڈاکومنٹریز بھی بنائی, پروگرام کیے وہاں پہ. وہ میرا خیال ہے کہ اویلیبل ہوں گے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر. اور اس میں پھر اچھالی کمپلیکس میں 3 لیکس آتی ہیں. ایک اس کے بیچ میں کھبے کی جھیل ہے, ایک اس کے بیچ میں اچھالی جھیل ہے, اور ایک اس کے بیچ میں جھالر جھیل جو ہے. تینوں سون ویلی میں. اور ان کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں پہ سائبیریا سے جو پرندے جو ہیں وہ آتے ہیں, فلیمنگوز آتے ہیں, مرغابیاں آتی ہیں. وہ دسمبر میں آنا شروع ہوتے ہیں اور مارچ تک تقریباً یہاں پہ جو ہے وہ رہتے ہیں. تو ایک ہماری سائٹ یہ ہے. پھر دوسری ہماری سائٹ بن جاتی ہے چشمہ, بالکل انڈس کے اوپر وہ سائٹ ہے. اور تیسری ہماری تونسا بیراج جو ہے وہ بن جاتی ہے. ٹھیک. آپ کو معلوم نہیں, آئیڈیا کہ نہیں, آڈینس کو جو سن رہے ہیں ہمارے ویورز ہیں, میں ان کو بتاؤں کہ ہمارے پاس بلائنڈ ڈولفن بھی ہے پنجاب میں, جو کہ تونسا کے مقام پہ پائی جاتی ہے. اور گورنمنٹ آف پنجاب نے تونسا بیراج کے اوپر ڈیولپمنٹ کا بھی آغاز کیا ہوا ہے. صحیح. بالکل بیراج کے اوپر جہاں پہ ڈولفن, یہ بلائنڈ ڈولفن پائی جاتی ہے, ہم وہاں پہ مختلف طرح کے پوڈز لگا رہے ہیں. ڈولفن کو دیکھنے کے لیے پلیٹ فارم جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں. اور کوئی وہاں پہ ایک فوڈ اسٹریٹ چھوٹی سی اس طرح کی اور ایکٹیویٹیز جو ہے وہ جنریٹ کی جا رہی ہیں. بالکل, بڑی خوبصورت آپ ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اتنی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور جو اتنا کام ہو رہا ہے ٹورزم, آپ کو لگتا ہے آنے والے وقت میں ہماری اکانومی بہت اپلفٹ ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے؟ کیا پوٹینشیل ہے اس سارے ٹورزم کا انٹرنیشنلی؟
دیکھیں اگر ہم پوٹینشیل کی بات کریں تو پاکستان کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں جس کا کوئی ملک خواب دیکھ سکتا ہے. مثلا میں آپ کو مثال سے بتاتا ہوں, آپ یورپ میں ہم سب کسی نہ کسی حوالے سے جا ہی رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو. وہاں پہ اگر آپ ان کے بلڈنگز دیکھیں تو کم و بیش ایک جیسی ہی دیکھنے میں لگ رہی ہوتی ہیں, ملتی جلتی چیز, کم از کم مجھے تو ایک جیسی لگ رہی ہوتی ہیں کہ ایک جیسے ہیں, ان کا کوئی کلچر بھی ملتا جلتا ہے. لیکن پنجاب دیکھیں نا, پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ٹوٹل علیحدہ ہے, ورسٹیلٹی. میں گنواتا ہوں جی. آپ نیچر کو گننا شروع کریں جی بی سے, جی بی کے پہاڑوں سے اور سمندر تک آئیں, آپ کو پہاڑ بھی ملیں گے, مطلب اونچی اونچی چوٹیاں ملیں گی, K2 اور نانگا پربت اور گشابرم 1 2 راکا پوشی. پھر اس کے بعد میں آپ کو لش گرین ماؤنٹینز بھی ملیں گے جو کہ KPK میں آ جاتے ہیں, جو کہ کشمیر کے اندر آ جاتے ہیں. ویلیز آ گئیں مختلف طرح کی, اور پھر یہ سمندر تک کے میدانوں سے گزرتے ہوئے میں سمندر تک مل جاتا ہے. یہ نیچر ہے جو ہمیں مل رہی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد کلچرل ڈائیورسٹی دیکھیں. جی بی کے لوگوں کا رہن سہن, ان کے گفتگو, ان کے پہناوے, ان کے کھانے ٹوٹل علیحدہ ہیں. KPK کے ٹوٹل علیحدہ ہیں, پنجاب کے ٹوٹل علیحدہ ہیں, بلوچستان کے علیحدہ ہیں, سندھ کے علیحدہ ہیں. پھر پنجاب کے اندر کتنی آپ کو ورسٹیلٹی دیکھنے کو مل جائے گی, کتنی طرح کے آپ کو کھانے, پہناوے اور طور طریقے, بات کے کھیلیں, تمام چیزیں علیحدہ ہیں. پھر آرکیالوجی, ویسے دیکھیں نا, ہم سعودی عربیہ کی اگر ہم بات کریں تو اس کی اکانومی میں ایک بہت بڑا رول یہ ہے کہ مسلمان پوری دنیا سے جاتے ہیں اور حج کرنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں. اب ہمارے پاس دیکھیں کتنے مقدس مقامات ہیں, بدھسٹ کی مقدس ترین سائٹس ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس بدھا کے داند بھی ہیں, ہمارے پاس گوتم بدھ یہاں پہ آئے, یہاں کی یونیورسٹیز ہیں ہمارے پاس, یہ ٹیکسلا کمپلیکس والے ایریا کے بیچ میں. پھر سکھزم کی اگر آپ بات کریں, سکھ مت کی, تو بابا گرو نانک کی جائے پیدائش اور جائے وصال ہمارے پاس کرتارپور اور ننکانہ صاحب ہے. اور یہ ریسنٹلی اس کے اوپر بہت اچھا کام ہوا ہے, اور جو بڑے ٹورزم اس حساب سے اس میں کافی بالکل ایسا ہے. پھر اگر آپ ہندوازم کی بات کریں تو ہمارے پاس کٹاس راج ٹیمپلز ہیں چکوال میں, وہاں پہ بھی قاسم علی شاہ صاحب گئے اور اسپیشل انہوں نے پروگرام کیا. اور میں وہ دیکھ رہا تھا, ایک اس کی ریسرچ کر رہا تھا, تو وہ ہندوز کے نزدیک سیکنڈ موسٹ سیکرڈ پلیس ہے وہاں پہ ایک لیک بنا ہوا ہے, پونڈ بنا ہوا ہے, جس کو کہتے ہیں کہ وہ شیو کا انسو گرا اور وہ ایک پونڈ بن گیا, ان کے شیو دیوتا ہیں. تو ہمارے پاس تو ہر لحاظ سے دیکھیں نا, ہمارے پاس آرکیالوجی بھی ہے, ہمارے پاس ہسٹری ہے. اسکندر اعظم نے جو روٹ فالو کیا وہ یہاں پہ آیا, اور پورا اس کا جو جنگیں یہاں پہ لڑی گئیں, تو پورے کے پورے ہمارے یہاں پہ بہت کچھ دکھانے. یہ پوٹینشیل ہے, پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, مگر اس کو پروموٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایکچولی بدقسمتی یہ رہی کہ ہمارے ہاں حالات کچھ اس قسم کے رہے, پیورلی بیکاز آف ٹیررزم, کہ فورن ٹورسٹ یہاں سے آتے ہوئے جو ہے وہ. اچھا, پھر اس میں ایک رول میڈیا کا بھی ہے. دیکھیے نا, پوری ایک اگر پاکستان میں اگر ایک دھماکہ ہو اور کوئی 150 چینل کوئی 150 گھنٹے اسی دھماکے کی اگر بات کرے, میں بڑا قدردان ہوں فریڈم آف اسپیچ کا اور ایکسپریشن کا, بالکل, لیکن باہر دیکھنے والوں کو تو نہیں پتا نا کہ صرف یہ ایک دھماکہ ہے. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. میں تھوڑا سا اس کو آگے اگر بڑھا کے بات کہنا چاہوں, وہ یہ کہ آپ مختلف ڈپارٹمنٹس بناتے ہیں کہ آپ پاکستان کا سافٹ امیج کریٹ کریں, بٹ آن دی ادر ہینڈ وہ جو ایک ادارہ ہے جس کا سب سے زیادہ امپیکٹ ہے, وہ 4 ویڈیوز دکھا کے اور ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کر کے وہ کتنا سافٹ امیج کا خرابہ ہوتا ہے. اور پھر یہ نا 5th جنریشن وار ہے جی, مطلب پاکستان کے جو اینیمیز ہیں, وار کی ٹیکنالوجیز بدل رہی ہیں نا, ٹیکنیکس بدل رہی ہیں. ہم اس کو 5th جنریشن وار کیوں کہتے ہیں کہ 1st جنریشن میں اور طرح کی لڑائی تھی, تلواروں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں, ہاتھوں سے. دین آمنے سامنے لڑنے والے ویپنز آ گئے, بندوقیں آ گئیں, پھر کلیشنکوف آئے, پھر میزائل آئے, پھر ایٹم بم آ گیا. اب جو وار ہے یہ تو اور طریقوں سے لڑی جاتی ہے, آئیڈیالوجی پہ لڑی جاتی ہے, کسی ملک کی امیج کو ٹارنش کرنے کے لیے لڑی جا رہی ہے. سوشل میڈیا وار ہے بالکل. اور ہمارے سوشل میڈیا پر جو پاکستان کو ڈی فیم کرنے والی بہت ساری سائٹس ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے دشمن ملک چلا رہے ہیں اس کو. جی بالکل ایسے وہ ہم ان کو نادانستگی میں بعض اوقات اس کا اعلی کار بھی بن جاتے ہیں. اچھا, ایک بہت اہم سوال جو ہم لوگوں نے جب ہماری پہلی نشست ہوئی تو ہم نے اس میں گفتگو کی, اور میں یہ سمجھتی ہوں اس وقت کی ضرورت ہے کہ اس کو بارہا
ری انفورس کیا جائے, اس کی بات کی جائے, وہ یہ ہے کہ سیاحوں کی کو ایک تو اویئرنیس یہ دلانی ہے کہ آپ نے اپنے فونز کو چھوڑ کے آپ نے سیاحت کی طرف, ٹورزم کی طرف آئیے, ٹھیک ہے, ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ جب آ جاتے ہیں ٹورسٹ تو وہاں پر ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے ان جگہوں کو لے کے, وہ کس طرح سے پروموٹ کریں, اور جہاں جا رہے ہیں اس کو کس طرح سے اس کی عزت بھی کریں, وہ چیز جو بنائی گئی ہے. آئی وڈ وانٹ یو ٹو say a few lines. اچھا, بڑا آپ نے درست بات کی, اور یہ بات جتنی دفعہ بھی کی جائے میرا خیال ہے کہ اس کی اہمیت ہے. بالکل, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس میں ہم لیگ کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً اگر ہم جی ایم ٹورزم میں بات کروں تو ہماری جو سائٹس بنی ہوئی ہیں جہاں پہ ہم نے انفراسٹرکچر لگایا ہوا ہے, مثلاً ہم نے ڈسٹ بن لگائے ہوئے ہیں بہت ساری جگہوں پر, بیٹھنے کے لیے بینچز لگائے ہوئے ہیں. اب آپ خود دیکھیں کہ ایز آفیسر ہماری کیا فیلنگ ہوگی کہ جب ہم اگلے وزٹ پہ جائیں تو پتہ چلے کہ وہ بینچ غائب ہو چکے ہیں, اور جو ڈسٹ بن ہے وہ کوئی اٹھا کے لے گیا یا اس قسم کی کوئی چیز ہے. یا پھر بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ڈسٹ بن پڑا ہوا ہے اور وہ جو کوڑا کرکٹ اور گاربیج ہے وہ ارد گرد پھیلا, ڈسٹ بن خالی ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ بھی ہنسی رہا ہوگا بیچارہ اگر اس کی کوئی جذبات ہوں تو کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ ہم نے ارد گرد جو ہے وہ پھیلایا ہوتا ہے, اور پھر ہم اپنے موبائل کیمرہ نکال لیتے ہیں اور دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی یہ کر دیا, اور پورا پاکستان کے بیچ میں حالات یہ ہیں. دیکھیں, ایک ہمیں تبدیلی کا عمل ہمیشہ اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. ہم جتنا عرصہ یہ کہتے رہیں گے کہ تم ٹھیک ہو جو, وہ غلط ہے, وہ خراب ہے, کبھی کچھ پازیٹیو چینج نہیں آئے گی. پاکستان میں اگر ہم نے تبدیلی لے کر آنی تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ذات کو ٹھیک کرنا ہے. جو کچھ میرے اختیار میں ہے میں نے وہ کرنا ہے. بالکل ٹھیک. دیکھیں, پراڈو جا رہی ہوتی ہے موٹر وے کے اوپر, 2.5 کروڑ کی 3 کروڑ کی گاڑی ہے, شیشہ اترتا ہے, کنوں کے چھلکے میں نے خود دیکھا ہے وہ موٹر وے کے اوپر گر رہے ہیں. بالکل, آپ یقین کریں میں نے مختلف فاسٹ فوڈس کے ڈبے سمیت اندر برگرز کے لوگوں کو موٹر وے پہ پھینکتے ہوئے دیکھا ہے. آئی فیل سو بیڈ. اگر کوئی لاہور میں کر رہا ہو تو میں تو اٹھاتی ہوں اور پھر ان کے پیچھے بھاگ کے ان سے کہتی ہوں کہ اس کو سائڈ پہ. آپ بڑا اچھا کرتی ہیں. اچھا دیکھیں, اور المیہ کیا ہے, پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اگر ہمارا یہ ان پڑھ طبقہ کر رہا ہوتا تو شاید ہمیں اتنا دکھ نہ ہوتا. بالکل, یہ وہ کمیونٹی کر رہی ہے جو پڑھی لکھی ہے. اب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں شاید یہ ایک فلا ہے کریکٹر بلڈنگ, اور ہمیں اسی طرف لوگوں کو لے کر آنا ہے. ایجوکیشن جو ہے وہ امپارٹ کرنی ہے, سینسٹائز کرنا ہے. بالکل, دیٹس ویری 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 امپورٹنٹ. اچھا, لاسٹ کویسچن وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. دیکھیے, سیاحت یا ٹورزم جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں, بہت ضروری ہے, اور سب سے اہم فیکٹر جو اس میں ہوتا ہے نا وہ سیکیورٹی کا ہوتا ہے. کہ آپ کسی بھی جگہ پہ جا رہے ہیں, جس طرح سے مجھے ایکسپیرینس ہوا کرتارپور جانے کا, تو وہاں پر سیکیورٹی کے معاملات کو بہترین طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے. بہت آپ کو چیک اینڈ بیلنس اور مانیٹرنگ اینڈ اسٹف. اب اگر ہم ناردرن ایریاز کی طرف چلے جائیں, ابھی ریسنٹ تو نہیں, اب تو کافی عرصہ گزر چکا, جو حادثہ جو سانحہ ہوا کہ لوگ سیاحت کے لیے چلے تو جاتے ہیں مگر وہاں پہ سیفٹی, سیکیورٹی اور جو حادثات ہوتے ہیں ان سے بچنے کے انتظامات بھی اتنے ہی ضروری ہیں جتنا ان علاقوں کو بہتر اور خوبصورت بنایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے میں بالکل آپ کی اس بات سے ایگری کر رہا ہوں. دیکھیں, اس میں بھی دو طرفہ چیزیں ہیں. پہلے تو یہ کہ کوئی حادثہ کیوں ہوا, اس کے محرکات کیا تھے, ہمیں اس پہ غور کرنا ہے. ایجوکیشن نہیں تھی, اویئرنیس اگر کسی بندے میں نہ ہو. دیکھیں نا, ہمارے اگر ہم بند کمرے کے بیچ میں ہیٹر چلائیں یا کوئلہ چلائیں اور رات کو سو جائیں تو وہ بہت ڈینجرس ہے. اس طرح کی کئی ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں. گاڑی کے بیچ میں چلتا ہوا ہیٹر, وہ اگر پائپ چوک ہو جائے, ایگزاسٹ پائپ, تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ نے جب اس چیز کا ادراک کیا کہ اصل پرابلم کہاں ہے, تو ٹورسٹ کو سینسٹائز کرنے کے لیے, ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ایک اسپیسیفک پروگرام لانچ کر دیا گیا. ٹھیک. ٹورزم اویئرنیس پروگرام کے نام سے. صحیح. سوشل میڈیا کے تھرو بھی اویئرنیس دی گئی, اور پھر باقاعدہ اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں جا کے بتانے کی کوششیں شروع کی گئیں کہ کیا کیا کام ہیں جو آپ نے ایز ٹورسٹ کرنے ہیں, کیا کیا جو نہیں کرنے. ہمارے پاس ویڈیوز دیکھیں کچھ اویلیبل ہیں جس میں کچھ بچے اور بچیاں ایک پل پہ کھڑے ہوئے سیلفی لے رہے ہیں. وہ کچھ لوگ آئے, پھر مزید کریش کر گیا, پل کر گیا, اور وہ بچیوں کی ڈیتھس ہوئیں اس کے بیچ میں. اسی طریقے سے ایک وہ بھی ویڈیو دیکھنے کو مل جاتی ہے کہ ایک بچہ ہے, اس کو دوست اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دریا جو ہے اس کو تیر کے پار کرو, ہی ٹرائیڈ بٹ فیلڈ, اور وہ اس کی بھی ڈیتھ ہوئی. تو یہ وہ تمام چیز, اب ہم انہی چیزوں پر بات کرتے ہیں. تکلیف دہ ہوتا ہے ان چیزوں پر بات کرنا, لیکن ہم جاتے ہیں, اویئر کرتے ہیں, سینسٹائز کرتے ہیں اپنے لوگوں کو,
کہ ایز ٹورسٹ جب آپ کسی جگہ پر جا رہے ہیں تو پہلا رول آپ کا ہے کہ آپ اس جگہ کو جانیں, اس کے موسم کو جانیں, اس کی SOPs کو جانیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس کو جانیں. سلوپ کے اوپر اگر آپ بھاگیں گے تو بھاگنا آسان ہے, رکنا آسان نہیں ہے. گاڑی اگر آپ کسی برف والی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں تو وہ پھسلے گی. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے بھی جب تک چینز نہیں ہیں تو ان تمام چیزوں سے اب ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں, ان کو اویئر کر رہے ہیں, سینسٹائز کر رہے ہیں. باقی اس کے علاوہ بھی ریگولیشن کے اوپر دیکھیں, سیکھنا ایک مستقل پروسیس ہے. جو ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں ان کے جہاز بھی کریش کرتے ہیں, ایکسیڈنٹس وہاں بھی ہوتے ہیں. جو مثبت چیز ہے وہ صرف یہ ہے کہ ادارے حادثات سے کیا سیکھتے ہیں. اور الحمدللہ میں نہایت سمجھ لیں کہ وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ برے حادثات سے محکمہ سیاحت پنجاب نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور جو کچھ سیکھا ہے اس کو پھر ہم امپلیمنٹ کرنے کی بھرپور کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں. بہترین, بہت شکریہ عاصم رضا صاحب, بہترین گفتگو آپ نے فرمائی اور ہمیں بہت اچھی انفارمیشن پرووائڈ کی. اور جو کام پنجاب کر رہا ہے, TDCP کر رہا ہے, ہیٹس آف ٹو یو. اور وہ جو بالخصوص میں آخر میں مینشن کرنا چاہوں گی, وہ جو پنجاب ٹورزم ایپ ہے نا, اس کو یہ بڑی محنت سے چیزیں آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بنائی جاتی ہیں. اس کو ضرور جا کے اپنے فونز میں جو ہے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے اوپر جا کے دیکھیں کہ وہ 511 مقامات کون سے ہیں, اور آنے والے وقت میں آپ نے اپنے بچوں کو, فیملی کو کہاں کہاں لے کر جانا ہے. عید پہ سب لوگ نکلتے ہیں پکنکس منانے کے لیے, تو میرا خیال ہے اگر اس کو استعمال کیا جائے, اس سے گائیڈنس لی جائے, تو بہترین طریقے سے آپ انجوائے بھی کریں گے اور بہترین انفارمیشن آپ حاصل کر کے خوب انجوائے کر سکتے ہیں. جی خواتین و حضرات, آپ لوگوں کا شکریہ. عاصم صاحب آپ کا بے انتہا شکریہ. اب ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں گے, چھوٹی سی بریک, واپس آئیں گے اور ایک اور گیسٹ سے آپ کی ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا وہ سیگمنٹ جس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے ملک کے مختلف ایجوکیشنسٹ سے, جن کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے ہمارے ملک کی ترقی میں. طلباء و طالبات کو ایک شعور دینے کی اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن وہ رکھتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی معاشرے اور بالخصوص کسی بھی قوم کی ترقی جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر منحصر ہوتی ہے. اور ایسے ہی لوگوں سے ملاقات کرواتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے ہمارے ملک میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. اور اگین ایز وی آلویز سے, وی آلسو میک یو میٹ دوز پیپل جو بہت ہی انسپریشنل ہیں. آج جن سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں, ہی از اے فاؤنڈر آف سنڈیکیشن جرنلزم ان پاکستان اینڈ جرنلسٹ ٹرنڈ میڈیا انٹرپرینیور. اور انہوں نے, ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جرنلزم کرتے کرتے کہ مجھے ایک لا اسکول اور کالج بنانا چاہیے, اور پھر وہ اس طرف آئے اینڈ ہی از ڈوئنگ ونڈرفل جاب. بہت سارے لوگوں کو علم دے رہے ہیں, اور یہی ہم اپنے اس پلیٹ فارم رمضان علم ہے میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنے اپنا چراغ لیے بیٹھا ہے اور چاہ رہا ہے کہ اس معاشرے کے اندر, اس ملک اور اس قوم کے اندر جو ہے وہ روشنی ہر طرف پھیلا دی جائے. ہمارے ساتھ جو آج ہمارے گیسٹ ہیں اجمل شاہ دین. السلام علیکم جی, کیا حال ہے اجمل صاحب آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. سب سے پہلے تو جرنلزم سے لا اسکول کا جو خیال ہے اور جو پھر آپ نے سوچا کہ یہ بنایا جائے اور کنٹریبیوشن کیا جائے, یہ کیسے آیا؟ ایکچولی انسان کے پاس جب کچھ وسائل ہو جاتے ہیں, کچھ تھوڑی بہت اسے چھوٹی چھوٹی کامیابیاں اپنی زندگی میں مل جاتی ہیں, تو شاید اور بھی لوگوں کو ایسے ہی خیال آتا ہوگا. مجھے بھی ایسے ہی خیال آیا کہ کوئی سوسائٹی کو بھی تو کوئی بالکل کنٹریبیوشن کرنا چاہیے. ہر کسی کے نہیں آتا, یہ کچھ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کے خیال آتا ہے, بیکاز ساری زندگی کچھ لوگ ہدایت دے. بالکل بالکل بالکل. تو پھر میں نے سوچا کہ کیا ہونا چاہیے, تو ہم 5-6 سال سے گزشتہ وہ ہم تعلیم کی باتیں کرتے تھے, مختلف دانشوروں کے فورم پہ باتیں ہوتی تھیں, تھنک ٹینکس میں ہوتی تھیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ پھر ایسا کالج یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنایا جائے جس میں ان چیزوں کو پریکٹیکلی کیا جائے, بجائے یہ کہ ہم باتیں کرتے رہیں اور وہ لوگ سامنے آئیں جو ایجوکیشن میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو لاء سے میرا چونکہ پہلے سے شغف تھا, میں نے لاء کیا ہوا تھا, اور اگرچہ اس طرح سے میں ایکٹیو نہیں رہا لاء میں, لیکن میرا وہ اس کے ساتھ ایک پیشن جو تھا وہ ہر وقت
ہر دن چلتا رہا. میں ججمنٹس پڑھتا رہتا تھا اور اس طرح سے, کیونکہ دو ڈفرینٹ فیلڈز ہیں نا, جس فیلڈ میں آپ نے کام کیا, جرنلزم اور لا, مطلب اگر دیکھا جائے تو انٹرلنک تو ہیں بٹ اسٹل بیسکلی آپ اچھا جرنلسٹ تبھی بن سکتے ہیں جب لا آپ کو پتہ ہو. بالکل صحیح. تو یہاں پہ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ جرنلسٹ کا نالج آج کل بہت محدود ہو گیا ہے. اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ لاز کیا ہے, میں کیا بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح. میں جو اعتراض اٹھا رہا ہوں کیا وہ لیگلی ویلڈ بھی ہے یا نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو بس اس سے پھر خیال آیا تو سوچا کہ لاہور اسکول آف لا بنایا جائے. صحیح. اور اس میں ہم نے بہت ہی نامور پاکستان کے قانون دان ہیں جسٹس سید افضل حیدر صاحب, ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ پرنسپل بنے. بہت نامور وکیل ہیں اسد جمال صاحب, ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ ڈین بنے. تو اس طرح سے کیا کہیں گے کہ ایک قافلہ تشکیل پایا. جی بالکل, ایک خوبصورت لوگوں کا اور ایک بہت ہی نامور لوگوں کا اور گوہر نایاب ٹائپ لوگوں کا ہم نے ایک وہ ٹیم تیار کی ہے اور اس کو لے کے چل رہے ہیں ماشاء اللہ. دیٹس سو بیوٹیفل. اچھا, خیال آ گیا, کر لیا, بن گیا چیزیں, الحمدللہ آپ کو اچھے لوگ بھی مل گئے, یہ بھی خوش نصیبی ہوتی ہے. مگر جب آپ کوئی ایک ایسا عزم کرتے ہیں, جب کوئی ایسا ارادہ کرتے ہیں جو معاشرے کے اندر پازیٹیو تبدیلی کا باعث بنے, تو وہ جو ڈیول ہے نا وہ بھی بہت زیادہ بیچ میں انٹروین کرتا ہے. بیکاز ہر کسی کو پنپتا ہوا پاکستان اور کوئی بھی وہ ملک, ظاہر ہے بہت سارے انتشار بھی پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں. کیا چیلنجز آپ نے فیس کیے جب آپ یہ سارا کر رہے تھے؟ دیکھیں, جب بھی آپ کوئی تعلیمی ادارہ شروع کرتے ہیں نا تو وہ پرائیویٹ ظاہر تعلیمی ادارہ ہوتا ہے, تو فی کی بنیاد پہ چل رہا ہوتا ہے وہ. صحیح. تو بہت آسان ہے کہ آپ اس میں علم فروشی کے کاروبار میں چلے جائیں. ٹھیک. اور اسی میں آپ اپنے آپ کو مینٹین رکھنا, اپنے سٹینڈرڈس کو مینٹین رکھنا اور اپنے جو ویژن ہے آپ کا اس کو مینٹین رکھنا. تو ہم نے اس میں ایک کمپریہنسو قسم کا اسکالرشپ پروگرام شروع کیا. ٹھیک. جس میں ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. اچھا. LSL میموریل اسکالرشپس. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے جو پرانے نامور قانون دان تھے, جسٹس دراب پٹیل ہیں, جسٹس AR کارنیلیس ہیں, ان اور پھر خواتین میں رابعہ قاری اور بہت سارے لوگوں کے نام پہ جنہوں نے کوئی واقعی قانون کے میدان میں کوئی کنٹریبیوشن کیا ہے اور اپنے اصولوں پہ بھی قائم رہے ہیں. انہوں نے صاف ستھری زندگی گزاری ہو. یہ تیسرا کرائٹیریا تھا کہ وہ کوئی PCO جج یا اس طرح سے ان کا معاملہ نہ رہا ہو, آئین کے ساتھ کمپرومائز کرنے کا. کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں, حق اور باطل دونوں ساتھ ساتھ موجود ہوتا ہے. سو یو نو دی پازیٹیوٹی از دیئر. اسی فیلڈ کو خراب کرنے والے لوگ بھی اور اس کا امیج خراب کرنے والے بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو ہمارے ایک مرحوم دوست, بہت بڑے جرنلسٹ اور کالم نگار تھے, رؤف طاہر صاحب, ان کے نام پہ ایک اسکالرشپ کیا ہم نے, کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی آئین اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کی, اسی کے لیے لکھا, اسی کے لیے بولا. صحیح. تو اس طرح سے وہ ہم نے ایک کمپریہنسو اسکالرشپ پروگرام. ایک تو آپ کا وہ کمپریہنسو آپ نے کہا کہ ایک وہ ہے, 2 اسکالرشپس کی آپ نے بتایا. یہ میموریل والا ہے. پھر ہم نے سوچا کہ جو بڑی شخصیات ہیں, صحیح, ہم انہیں ان کی زندگی میں ہی کیوں نہ ٹریبیوٹ پیش کریں اور ان کو. جی, تو ہم نے لیجنڈس پروگرام اسکالرشپ پروگرام بھی شروع کیا. تو اس میں حامد خان صاحب ہیں, اس میں عابد حسن منٹو صاحب کے نام ایک اسکالرشپ ہے. بالکل ٹھیک. پھر اپنے مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں, ان کے نام اسکالرشپ کیا ہم نے. تو جن کی بھی آئین, قانون, صحافت, ان کے لیے خدمات تھیں, ان کو ہم نے اس میں کوشش کی ہے. ماشاء اللہ, الحمدللہ. اس میں میں جو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ کہ ناٹ اونلی دیٹ یو آر گیونگ ایجوکیشن, بٹ آلسو جو اس ایجوکیشن سیکٹر سے یا اس فیلڈ سے اسپیسیفکلی جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ٹریبیوٹ دیا جا رہا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ ایک فیلڈ کے اندر اپنا تن من دھن لگا کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. ناٹ دیٹ کہ انہیں کوئی ایکنالجمنٹ چاہیے ہوتی ہے, بٹ اگر مل دی جائے تو لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے آنے والے وقت میں کہ کون کس نے کیا کردار کیا ہے. کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس لا کالج کو, کتنا عرصہ اس کو اب تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس 2nd ایئر چل رہا ہے اور 2nd بیچ ابھی آپ کا آیا ہوگا. 2nd بیچ آ چکا ہے. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی بہت اچھا اورینٹیشن ویک کیا. اچھا, اس میں بھی ہمارا یہ تھا
کہ ایک آدھ اورینٹیشن لیکچر نہیں دینا چاہیے. صحیح. ایک بچہ ہے, اس نے 5 سال کے لیے قانون کی تعلیم حاصل کرنی ہے. ٹھیک. اس کی موٹیویشن اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے پہلے ہفتے سے کہ اس نے 5 سال کیسے پڑھنا ہے, کیسے اس نے انسپائر ہونا ہے, کن چیزوں سے اسے وہ ہونا چاہیے. تو ہم نے ایک پورے ویک کا اہتمام کیا. ٹھیک. اور اس میں ہم نے بڑے ممتاز ماہرین قانون, وکلاء, ججز حضرات, ان کا ایک یوں کہیں ایک میلہ تھا. اچھا. کہ ایک دن صبح کچھ کسی اور کا سیشن ہو رہا ہے, دوپہر کو کسی اور کا سیشن ہو رہا ہے. جس طرح لمبے لمبے جشن ہوتے ہیں تو پورا دن جشن چل رہے ہوتے ہیں, تو اسی طرح سے ڈفرینٹ. وہ ایک مزیدار بھی تھا اور انسپائرنگ بھی تھا اور موٹیویشنل بھی تھا. اینڈ آئی ایم شیور کہ بچوں کو مختلف ٹیسٹس مل رہے ہوں گے اینڈ ڈفرینٹ مائنڈ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. پھر اس میں ہم نے کمبینیشن کیا کہ سینئر اور جو نئے ینگ سٹارز ہیں ان کو بھی ملایا. اچھا. کہ آج کل کے جو نوجوان نسبتاً نوجوان وکلاء جو سامنے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ رائزنگ سٹار ہیں, اور وہ ان کی محنت اور ان کی کام کو لوگ جانتے ہیں, ان سے بھی ملوایا انہیں تاکہ ان کو بھی انسپریشن ہو. تو اب آپ نے 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوگی نا, تو دیٹس ویری بیوٹیفل کہ ایک وہ لوگ جو نہیں رہے اور دے ہیو گون, جن کی کنٹریبیوشن ہے ان کے اوپر, جنہوں نے صحیح معنوں میں کنٹریبیوشن دیا. پھر وہ جو لیونگ لیجنڈز ہیں اینڈ the one who are even serving right now. اور میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں, باقی نام تو بہت نامور ہیں, لیکن رابعہ قاری ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ بار کی پریزیڈنٹ تھیں. ٹھیک. 60s میں. صحیح. ایوب خان کی آمریت کے خلاف جد و جہد کی انہوں نے, مردانہ وار بالکل. اچھا. اور انہوں نے, ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی پروٹیسٹ کے دوران, اتنا وہ جو پولیس کا تشدد ہوتا تھا اور اس طرح سے. تو انہوں نے ایک بڑی لمبی ایفرٹ کی آئین کے لیے, قانون کے لیے, جمہوریت کے لیے. آپ یہ ذرا پیچھے جا کے دیکھیں نا, آج سے 40-50 سال پہلے یہ کتنا مشکل کام تھا. بالکل. ابھی مطلب ہے کہ ملک تازہ تازہ بنا تھا. بالکل بالکل بالکل. اور پھر وہ خاتون تھیں, اس کے باوجود انہوں نے اس کو بیریئر نہیں بننے دیا. ایکسلنٹ. تو وہی والی بات ہے اجمل صاحب کہ بے شک جب یہ پاکستان وجود میں آیا تھا تو ہمارے آباء و اجداد نے بے شک بے انتہا قربانیاں دیں, مگر ہم ان کا تذکرہ اکثر کرتے ہیں. بٹ اس کے بعد پھر جو جمہوریت کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے, آئین کے لیے جن لوگوں نے اس قدر لائک اندر باہر صحبتیں جو کی ہیں, جو اندر قیدوں میں گزارے ہیں وقت, تو ان کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہے. اینڈ یو آر ڈوئنگ دیٹ. سو انشاءاللہ اللہ آپ کی بھی عزتوں میں اضافہ فرمائے. میرا اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا لاہور اسکول آف لا ہے, اس وقت پاکستان میں اوبیسلی اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسکول, یونیورسٹیز اور کالجز وغیرہ ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ ہاؤ لاہور اسکول, دس اسکول آف لا از ڈفرنٹ دین دا ریسٹ جو پہلے کام کر رہے ہیں آلریڈی. ویژن آپ لوگوں کا کیا, ویژن کی خاصیت کیا ہے؟ ایک تو ہمارا, ہم نے اپنا ویژن ایک سلوگن یا لائن میں سمویا ہوا ہے, وی آر ہیئر ٹو سیٹ دا بار ہائر. اوکے, وی آر ہیئر ٹو سیٹ دا بار ہائر. ٹھیک ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ باقی لا کالجز اچھے نہیں ہیں, یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے, یہ مناسب بات نہیں ہے. بالکل. تو ہمیں اپنے پہ فوکس کرنا چاہیے, ہم کیا کریں گے, what will you do differently. بالکل, this is what it is. تو ہم وہاں ایک علم و ادب کا اور ایک اسکالرلی انٹلیکٹ کا ایک وہ کوشش کر رہے ہیں, وہ پروگرام پیدا کرنے کی کہ جس سے بچوں کے ذہن اوپن ہوں. ٹھیک. کچھ کورسز, کچھ سلیبس پنجاب یونیورسٹی سے چونکہ ہم افیلیٹڈ ہیں تو وہ ہمیں پڑھانا ضروری ہے اس کے مطابق جیسے ان کا ہے. کچھ ہم ایڈیشنل پڑھا رہے ہیں. اچھا, وہ کیا؟ مثال کے طور پہ ریسنٹلی ہم نے ایک شروع کیا جس کے ہفتے میں 2 پیریڈز ہوتے ہیں, اور وہ نامور اسکالر ہیں پاکستان کے, وجاہت مسعود صاحب, وہ لیتے ہیں. ٹھیک. اس کا نام ہم نے رکھا تھنکنگ سکلز. ٹھیک ہے. انٹر کے بچے جب آتے ہیں تو انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کیسے پروان چڑھانی چاہیے, ہمیں اوپینین کیسے فارم کرنی چاہیے. صحیح. ہمارے سامنے کوئی اوپینین پیش کی گئی ہے, اسے ہمیں چیک کیسے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں کیا فلاز ہیں, کیا غلط ہے, کیا یہ جو ہمیں دی جا رہی انفارمیشن یہ فیک ہے یا اصل ہے. کریٹیکل تھنکنگ. تو اس کو ہم تھنکنگ سکلز کے نام سے پڑھا رہے ہیں. دیٹس بیوٹیفل. تو اسی طرح ہمارے اور بھی
مختلف چیزیں اسی نوعیت کی چلتی رہتی ہیں. اچھا بیوٹیفل. اب مجھے یہ بتائیے اجمل صاحب کہ جو وکلا کی کردار سازی ہے، دیکھیں کوئی کسی بھی معاشرے میں کردار سازی کا بڑا اہم کردار ہے. سو وکلا کی جو کردار سازی ہے اس کے لیے آپ کا یہ انسٹیٹیوٹ کیا خاص عمل کر رہا ہے؟ نہیں، یہ آپ نے بڑا اچھا توجہ دلائی. وکلا کے چونکہ ابھی کچھ ناخوشگوار واقعات ہوتے رہتے ہیں تو انفارچونیٹلی تو ہمارے پرنسپل جسٹس صاحب نے اپنی افتتاحی تقریر میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم تو اس وکلا گردی کو ختم کرنے آئے ہیں. وکلا گردی، اچھا ہے. ہم تو وہ جو وکلا جو ہوتے تھے ایٹیکیٹس کے پابند، پروفیشنلزم کے پابند، دیکھیں جو عدل قائم کرنے والا ادارہ ہے اگر وہ ہی بد تہذیبی اور وہ سارے معاملات کرے گا تو ہاں جی. اچھا، اس کے علاوہ پاکستان کے وکلا نے نا، آپ پوری تاریخ اٹھا لیں ہماری، پاکستان کے وکلا نے بہت تاریخی جدوجہد کی ہے اس ملک میں آئین کے لیے، قوانین کے لیے، اس ملک میں حقوق کے لیے. آپ دیکھیں مشرف کے مارشل لا کے خلاف احتجاج کون کر رہا تھا؟ بار کونسلز کر رہی تھیں. آپ دیکھیں ایوب خان کے خلاف احتجاج کا مرکز کہاں تھا؟ وہ بھی بار کونسلز تھیں. اس بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے، چند لوگوں نے اور ویری فیو، میں آپ سے عرض کروں، یعنی ہمارے ہاں اس وکیل کو تو بالکل اچھا سمجھا نہیں جاتا جو اس طرح کی کوئی غنڈہ گردی میں، بد تہذیبی میں وہ ملوث ہو. اچھے وکلا جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کر لیتے ہیں. بالکل. تو ہم کوشش کر رہے ہیں جی بچوں کی تربیت کی، کردار سازی کی. ہم نے وہ پرانے روایتی بزم ادب بھی شروع کیا ہے اور اس طرح کے پروگرام ہم نے چلائے ہیں تاکہ ان کی ایک کردار سازی بھی ہو، تربیت بھی. تو باقاعدہ آپ کے لائک یو نو آئی وونٹ سے سلیبس، مگر جو بھی آپ ان کی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کردار سازی کا ایک اسپیشل جی بالکل یہ ہمارے بالکل ٹارگٹ پہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے، کیا ویژن دینا ہے. اور ہم وہ ایک لائن کا ویژن ہے کہ ہمارا کام بچے کے دل میں علم کی شمع جلانا ہے. بالکل ٹھیک. کتابیں بہت ساری ہوتی ہیں، صحیح، وہ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر کے پڑھ لے گا، بالکل لائبریری میں جا کے بھی پڑھ لے گا، خود خرید کے بھی پڑھ لے گا. اگر اس کے اندر علم کی شمع ہم جلانے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا کام صرف اس کے ذہن کے دریچے کھولنا ہے. بالکل صحیح. اچھا ایسا یہ بتائیے کہ یہ جو ہم ماضی میں دیکھتے ہیں، ظاہر ہے آپ تجزیہ بھی کرنے والوں میں سے ہیں، جب آپ ماضی میں ہونے والے واقعات جو مطلب یہ ان وکلا کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایلیمنٹس تھے یا وہ کیا ریزنس تھے جن کی وجہ سے چند لوگوں نے آئی وانٹ سے جسٹ اے گروپ آف پیپل جنہوں نے یہ رد عمل اور یہ ایسی حرکتیں کی جو جس کی وجہ سے جو در حقیقت لوگوں کو انصاف دلانے والے اور ایک مہذب گروپ آف وکیل ہیں، وکلا ہیں، ایڈوکیٹس، ان کے لیے نیگیٹیوٹی کا کو سامنا کرنا پڑا؟ اصل میں تو یہ وجوہات میں اگر آپ جائیں گے تو بہت تفصیلی بات ہو جائے گی. جیسے جیسے سوسائٹی کا ڈکلائن آ رہا ہے ویسے ویسے وہ ریفلیکشن آپ کو ہر شعبے میں ملے گی، وکلا میں بھی مل جائے گی آپ کو. پولیٹیشنز میں نظر آتا ہے آپ کو. وہی ہم اپنے شوز میں بات کرتے ہیں کہ جب آپ رات کو دیکھتے ہیں بیٹھنے کے لیے شوز، تو یہ جو سارے آپ کے نیوز کے چینلز ہوتے ہیں وہاں پر جو کچھ بے ہنگم گفتگو اور وہ سب آپ کو معاشرے کے ہر آپ کو سڑک پہ چلے جائیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور آج کل کے دنوں میں بالخصوص رمضان کے دنوں میں بھی آپ کو جب ہم صبر اور تلقین اور قرآن پاک اللہ سے تعلق کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو سڑکوں پہ کیا کچھ نہیں نظر آتا. میں آپ سے عرض کروں کہ ہم اساتذہ کے انٹرویو کرتے ہیں تو اب وہ پیشن نظر نہیں آتا ایز اے ٹیچر کہ وہ جو ڈیڈیکیشن تھی. ہم نے جو ہمارے بچپن کے ٹیچرز تھے یا وہ جو لوگ تھے انہوں نے اپنی زندگی اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا ٹیچنگ کو، اور انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ان کی سیلری کتنی ہے کتنی نہیں ہے، کہ کتنی سہولتیں میسر ہیں کتنی نہیں ہیں. اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ سارا کمرشل ماڈل اختیار کرتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ جو اخلاقی تھوڑا سا ہماری زوال آ رہا ہے یہ تقریباً معاشرے کے ہر حصے میں آ رہا ہے. اچھا بالکل، بہت اچھی آپ نے طرف نشاندہی کی، جو بات گفتگو کی آپ نے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اساتذہ ہیں، جو استاد ہیں اس دنیا کے اندر، آپ نے بالکل صحیح کہا، بالخصوص ہمارے معاشرے کے اندر ایک اس طرف چلے گئے کمانے کی وجہ سے اور یہ وہ. آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری اسٹیٹ کی طرف سے یا ایون ان اداروں کی طرف جن اداروں نے اس اساتذہ کو بھی امپاور کرنا ہوتا ہے، دیکھیں جب آپ چاہے اس میں آپ ان اساتذہ کو لے آئیں جو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں یا جو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دے رہے ہیں، اگر آپ ان کو امپاور نہیں کریں گے، دیکھیں وی آل آر لیونگ ان دس ورلڈ، ہم سب کی ضروریات ہیں. کیا اساتذہ کے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کی بیویاں نہیں ہیں؟ ان کی بھی ویسی ہی ہیں. سو ان کو امپاور کیسے کریں گے کہ وہ انٹرسٹ جو پہلے تھا ود دا پیسج آف ٹائم، ہر کسی کا مائنڈ سیٹ بدل رہا ہے. وہ آپ صحیح آپ نے توجہ دلائی، ضروریات ساری پوری ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. لیکن آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، ہمارے جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں نا، اس میں بہت قلیل ہوتی تھی تنخواہ، ٹھیک، جو ہمارے ٹیچرز ہوتے تھے. آج کل آپ کو شاید ذرا پتہ کیجئے گا، آج کل گورنمنٹ ٹیچرز کی بڑی اچھی تنخواہیں ہیں. صحیح، مطلب یعنی اچھی مجھے پتہ ہے میرے بچے اسکول اس زمانے کے لحاظ سے. ہاں ٹھیک ہے، ظاہر ہے ود دی پیسج. اچھا، لیکن وہ جو ڈیڈیکیشن اور پیشن تھا نا، وہ نہیں رہا، وہ somehow وہ غائب ہو گیا. اسی طرح وہ مشین ہی بن گئے کہ بس ادھر سے بھی مل جائے، ادھر سے ٹیوشن لے لیں، ادھر سے. بالکل ٹھیک. میں جرنلزم میں رہا ہوں، اس وقت بڑے بڑے سینئر لوگوں کو یعنی چند ہزار میں تنخواہ ملتی تھی، ٹھیک ہے، اور کبھی ملتی تھی کبھی نہیں ملتی تھی، لیکن اس وقت اصول قائم تھے. اس وقت گورنمنٹ سے لڑائی بھی لڑ لیتے تھے صحافی. بالکل. اب اینکرز اور ہمارے بہت بڑے بڑے جو پیکیجز والے لوگ ہیں جن کی 5-5 10-10 سے زیادہ تنخواہیں ہیں، اب وہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ کوئی اصول رہے ہی نہیں ہے. صحیح، بالکل. یہ تو انفارچونیٹ فیکٹ ہے. یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو شوق آپ کا جرنلزم سے تعلق تھا، مگر یہ جو لاء کالج والی چیز ہے، یہ آپ کا شوق کس طرح سے دریافت کیا آپ نے اس کو، اپنی یہ جو لاء کالج بنانے والا جو آپ کا وینچر ہے اس کو؟ ایکچولی آپ دنیا میں اسٹڈی کریں نا تو ہارورڈ یا آکسفورڈ یا کیمبرج جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ ایک ہی ان کے معاشرے کا چلن ہے کہ وہاں اگر کوئی وہ کرنا چاہتا ہے ڈونیٹ، تو سب سے پہلے وہ یونیورسٹی کو ڈونیٹ کر دیتا ہے. ٹھیک. یہ جن یونیورسٹیوں کا میں نے نام لیا، ان کے پاس اربوں ڈالر کے ڈونیشنز موجود ہیں. ٹھیک. اچھا، ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ چلنا چاہیے کہ اگر ہم یعنی ہمیں عطیہ کرنا ہے تو ہمیں تعلیم پہ عطیہ کرنا چاہیے. صحیح. کیونکہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم اگر فوکس کریں گے تو ہمارا معاشرہ امپرووڈ ورژن میں چلا جائے گا، بہترین سے بہتر. بالکل صحیح. بہترین سے بہتر سے بہترین ہوتا جائے گا. صحیح. تو یہ ایک ایسی فیلڈ ہے میرا خیال ہے کہ جس پہ جتنا بھی کام کر لیا جائے کم ہے. اور اگر آپ کسی کو کوالٹی ایجوکیشن دے دیں، فیس بھی لے لیں، لیکن آپ کوالٹی ایجوکیشن تو اسے ڈیلیور کریں نا. صحیح. ہمارے ہاں اب مسئلہ یہ رہ گیا ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن بہت مفتود ہو گئی ہے، وہ ریچ سے باہر ہے، ہر آدمی کی ریچ سے باہر ہے. صحیح. تو وہ کوالٹی ایجوکیشن آپ ڈیلیور کرنے کا انشور کریں. فیس تو لوگ لیتے ہیں، وہ بھی لیتے ہیں جن یونیورسٹیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں. صحیح. لیکن وہ کچھ ڈیلیور بھی تو کرتے ہیں نا. بالکل ٹھیک. اسی فیلڈ میں، اسی جس وکلا کے حوالے سے ظاہر آپ نے لاء اسکول جو بنایا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں فیوچر، کیا دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں؟ بچوں کا انٹرسٹ ہے، جو بچے طلبہ و طالبات آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا انٹرسٹ ہے، پیپل آر ٹیکنگ انٹرسٹ، یا ود دا پیسج آف ٹائم ہر چیز جو ہے وہ زیادہ تر لوگ بچے آئی ٹی میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں جس طرح سے؟ جی، لاء تو ایک ایسی فیلڈ ہے جو بہت ہی زبردست ہے اس لحاظ سے کہ اب جب سے یہ 5 سال کا کورس پاکستان بار کونسل نے لازم کیا ہے، اس سے اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے. صحیح. اس سے یہ ہوا ہے کہ جو بچے اب کمپٹیشن میں جانا چاہتے ہیں، جو بچے جو سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں، پی سی ایس کرنا چاہتے ہیں، یا کہیں اور اس طرح کی کمپیٹیو فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، وہ
پہلے لا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کے لیے اسکلڈ ہو جائیں, صحیح انہیں سارا نو ہو جائے اور وہ ایک بیٹر پریپیئرڈ ہوں. تو لا کی اہمیت تو بڑھتی جائے گی. صحیح بینکنگ ہو, آپ کی سائبر, بالکل ایوری مطلب سائبر لاز ہو جائیں, ہاں کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں, لا از اے بیسک نیسیسٹی ہے جو جس کا علم ہونا بے انتہا ضروری ہے. اور لا کی پریکٹس کرنا ضروری نہیں ہوتا اصل میں. لا گریجویشن جو ہے وہ آپ کو ویسے ہی بہت فلفلنگ ہوتی ہے, انریچنگ ایکسپیرینس ہے وہ. چلیں, تھینک یو سو مچ. اجمل شاہدین ہمارے ساتھ تھے. ایز این ایجوکیشنسٹ, جرنلزم سے بھی ان کا تعلق ہے اور بہت ہی بہترین ایک انیشیٹ انہوں نے لیا اپنی زندگی میں. اور ایجوکیشن ایز وی آلویز سے کہ جو لوگ اس فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں اور اسٹرائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی امپاور کرتے ہیں, وہ خاص اللہ کی رحمت بھی اور خاص کرم بھی ان کے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ یہ علم ہی ہے جس کو جو مقصد ہے ہماری زندگی میں حاصل کرنے کا. ورنہ اس دنیا میں ہم آتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سوتے ہیں, جاگتے ہیں, مگر آپ نے علم شعور حاصل نہ کیا اور اس علم کو لیتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر نہ بنایا تو پھر آپ نے کیا کیا. سو ویل ڈن اینڈ وی وش یو آل دا لک. اللہ آپ کی دعا چاہیے. جی ضرور, انشاءاللہ بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے اور جہاں علم کی بات آتی ہے اپنے بچوں کو بہترین علم دیجیے, کیونکہ یہ بیسٹ تحفہ ہے, یہ بہترین تحفہ ہے اپنے بچوں کو دینے کے لیے. خیال رکھیے اپنا. رکیں گے یہاں پہ ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی آج بک ریویو میں جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس کا نام ہے اپنا نصیب لینا نہ بھولنا, اور یہ لکھی ہے جی S.A. چشتی صاحب نے. بہت خوبصورت طریقے سے اس کتاب کو 3 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اس کے پہلے حصے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ فطرت انسانی اور دعا اور استخارہ اور ایمان کے حوالے سے جو ہے وہ نفسیاتی پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے. اس کے بعد نیند کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اور پھر لا آف اٹریکشن کس طرح سے کام کرتا ہے اس حوالے سے. اچھا, اس کتاب میں ویسے تو بہت ساری مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں, مگر ایک چیز جو بہت قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو دعائیں مانگتے ہیں, اپنی جو دعائیں ہیں ان کی اصلاح کے حوالے سے اس کتاب میں تذکرہ کیا گیا ہے. ہم اکثر اوقات جب دعا مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں صبر دینا, جو مشکلیں ہیں ان پہ ہمیں صبر کی توفیق دیں. جب ہم صبر کی توفیق مانگتے ہیں تو پہلے مشکل آتی ہے آپ کی زندگی میں, دس از واٹ یو اٹریکٹ, اور پھر اس کے بعد آپ کو صبر کی توفیق ملتی ہے. جبکہ اگر ہم اپنی دعاؤں کے رخ کو تھوڑا بدلیں اور ہم اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شکر کی توفیق دے, تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے, ہم پہ رحمتیں کرتا ہے, عطائیں کرتا ہے, اور پھر اس کے اوپر ہم شکر گزاری کرتے ہیں. اس کتاب میں آپ کو سیلف ہپنوسس کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے مائنڈ کو, اپنے کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کو خود سے اپنے الفاظ جو آپ اپنے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اس سے سجیشن دیتے ہیں اپنے کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کو. وہ تمام چیزیں جو ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ بالکل امپاسبل ہیں, ہم بالکل اچیو نہیں کر سکتے, اپنی سیلف ٹاک کے ساتھ یہ جو گفتگو ہماری اپنے آپ سے ہوتی ہے, وہ ووکیبلری جو ہم یوز کرتے ہیں, اس کے ذریعے سے ہم ان امپاسبل چیزوں کو بھی کافی حد تک اچیو کر سکتے ہیں. اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جتنی ہماری سوچ مثبت ہوگی, جتنا ہمارا یقین کامل ہوگا, اتنا ہم اپنے نصیب کو بہتر سے بہترین کر سکتے ہیں. اور شکر گزاری جو ہے وہ بہت اہم ہے. یہ دیکھ لیجئے کتاب آپ دیکھ رہے ہیں اپنا نصیب لینا نہ بھولنا, اور S.A. چشتی صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے. اس کو ضرور پڑھیے تاکہ آپ اپنی زندگی کے رخ کو, اپنی سوچوں کے رخ کو تبدیل کر کے اپنی زندگی کا رخ بھی بہترین اس کا تعین کر سکیں اور بہترین طریقے سے زندگی گزار سکیں. آپ سوچتے ہوں گے کہ ہر روز ہم آپ کو ایسی کتابوں کے حوالے سے اور جتنی بھی ہماری گفتگو ہوتی ہے اسی طرح کی موٹیویشنل اور انسپریشنل گفتگو کرتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ اس وقت ہمارے ملک میں جو ہمارا میڈیا ہے
اس نے نگیٹو گفتگو کر کر کے ہمارے اذہان کو اس قدر نگیٹیوٹی کی طرف ڈال دیا ہے کہ ہماری اس پلیٹ فارم کے اوپر بالخصوص یہ کوشش ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام بندوں کو پازیٹیوٹی دے کر ہم ان کی زندگیوں کو مثبت سوچ بھی دیں، مثبت انداز بھی دیں اور خوبصورت منزلیں وہ اپنے لیے بنا سکیں اور بہترین منزلیں پا سکیں۔ خواتین و حضرات، اسی میسج کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بے انتہا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔